بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ریڈیو دوستی کے تمام سننے والوں کو، سامعین و ناظرین کو نبیل خان کا معتبرانہ سلام عرض. آج کا شو، آج کی جو سیشن ہے وہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی مست ہونے والا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ہر دل عزیز شخصیت موجود ہیں. وہ ہمارے ساتھ ورچوئل اسٹوڈیو میں شامل ہو چکے ہیں. جو ان کو جانتے ہیں ان کے لیے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں آف کورس، لیکن جو لوگ آج ان کو پہلی دفعہ ریڈیو دوستی کے توسط سے سنیں گے ان کے لیے میں چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا. ڈیٹیل میں ہم ڈاکٹر صاحب سے خود ہی پوچھیں گے ان کا انٹروڈکشن. ان کا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد جاوید ہے. He has been practicing, he's practicing doctor for past 30 years. He has served in Pakistan and Saudi Arabia as well. He has been in charge of ICU unit for past decades in Pakistan. He is an associate professor at Service Institute of Medical Sciences, Lahore. Medical practicing اور میڈیکل علاج کے ساتھ ساتھ وہ اسپرچل ہیلنگ کا پروسیس بھی ایکسپلین کرتے ہیں. ہمارا ان کی طرف رغبت اسی حوالے سے ہوئی جو ان کا تعلق بابا جی پیر صفدر علی بخاری صاحب کے ساتھ ہے، اور جس طرح سے وہ ان کا میسج دنیا تک پہنچا رہے ہیں اپنے چینل کے تھرو. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ہم انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. اس سے پہلے میں نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں ایک کلام آپ کو سنانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر بھی ہے یہ کلام، تو آئیے سنتے ہیں یہ کلام اور اس کے بعد انٹرویو کا باقاعدہ آغاز کریں گے. شاد باشد عشق خوش طبیب جملہ علت جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. جی، تو نصرت فتح علی خان کا کلام ڈاکٹر صاحب کی نظر میں نے کیا. اب ہم استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ویلکم ٹو دوستی شو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ موقع دیا اور
आपकी हिम्मत भी है, पकड़ लिया मुझसे और टाइम निकालना ही था, इस काम के लिए मैं हाजिर होता हूँ हर वक्त। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मतलब मैं तो बहुत ही खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ इस टाइम कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत अरसे से हम आपकी वीडियोस देख रहे हैं और जो पैगाम आप दुनिया में पहुँचा रहे हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं। एक तो बहुत बड़ा ऑफ कोर्स काम है, बहुत जज्बा है जो आपके अंदर बाबा जी ने, हम देखते हैं कि कितने खूबसूरती से उन्होंने आपको ये गिफ्ट दिया है और आप उसी खूबसूरती से उसको कंटिन्यू किया हुआ है आपने उसको। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। उस इंट्रोडक्शन में आप अपना फैमिली के बारे में बताएं, फैमिली इंट्रो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका प्रोफेशनल इंट्रो और आपका स्पिरिचुअल इंट्रो एज वेल, जो आपका बाबा जी के साथ ताल्लुक है, और साथ साथ अगर आप बाबा जी के बारे में भी कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को। ऑफ कोर्स आपको जो जानते हैं उन्होंने पहले सुना होगा, लेकिन उन लोगों के लिए अगर आप थोड़ा सा तारुफ दे दें जो आपको पहली दफ़ा सुन रहे हैं। फैमिली इंट्रो ये कि मैं मुस्लिम पेरेंट्स में से हूँ, राजपूत ट्राइब से हूँ और बर्थ मेरी फैसलाबाद के करीब एक गाँव है, वहाँ हुई 67 में। और अब एक प्यारी सी बीवी है, 3 बच्चे हैं, बेटी और बेटे तीनों ही तकरीबन अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, बेटी की होगी, बेटे की होगी, छोटा रह गया। और वालिद साहब मेरे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इंग्लिश के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर बी एच चौधरी। वालिदा मेरी हाउस होल्ड लेडी जो विडो हो गई। वालिद साहब में आई वाज ओनली 14 and my mother was only 35 when she got widowed, and since then she raised all us. हम 5 भाई, एक बहन है, बहन बड़ी है, बाजी हमने कहते हैं, और छोटे भाइयों में मैं बड़ा था और छोटे भाई 4 हैं। बाकी मैं डॉक्टर बना, गवर्नमेंट कॉलेज में पहले पढ़ा, सेंट पॉल स्कूल में, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में, फिर पंजाब मेडिकल कॉलेज और इस्लामिक मेडिकल कॉलेज में, और फिर CPSP के थ्रू MRCP किया। आजकल एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में लाहौर में सर्विसेज हॉस्पिटल में मेडिसिन के शोबे में हूँ। दरमियान में तकरीबन 28 ईयर्स मेडिकल ICU किया। इंटेंसिव केयर वाज माय पैशन। इसी दौरान व्हेन इन 99 एक एक्सीडेंटल प्रिक था, जो एक पेशेंट का एड्स की पेशेंट थी और उन्हें हेपेटाइटिस B और C भी था। ही वाज अ ड्रग एडिक्ट एंड sex worker and she landed in ICU with PCP pneumonia in a very precarious condition, and at that time we do not had any history about her. So in ICU we were trying to maintain any IV line. She do not had any IV access for us. उसने खुद ही सारी अपनी veins तबाह की हुई थी और हमें उसे वेंटिलेटर पे डालना था. So I decided for central line, and I was passing central line when by an accident स्टाफ नर्स जो है, जो पेशेंट वाज वेरी रेस्टलेस, और उसने उस स्टाफ नर्स को बालों से पकड़ने की कोशिश की. उसके हाथ में वो नीडल, वाइट बोर्ड नीडल थी 16 गेज की, सेंट्रल लाइन की, और विद 10 cc ब्लड इन इट. तो सिस्टर ने इवेसिव एक्शन लेते हुए पता नहीं हाथ कैसे उसका आगे पीछे हुआ. मैंने उसी टाइम अपना हाथ आगे किया था, मैं झुका हुआ था पेशेंट पे, मैं स्टिच मांग रहा था सिक्योर करने के लिए सेंट्रल लाइन को. एनीवेज वो मेरे वेब में राइट हैंड के ब्रेक हो गया. Within 6 months, I was positive for all the 3 deadly viruses: HIV, NTHCV, and HPSAG. And that is way back in 99. उस वक्त कोई WhatsApp और Facebook और इस तरह चीजें नहीं होती थी, ईमेल्स ही होती थी. कुछ दोस्तों से राब्ते किए जो दूसरे मुल्कों में थे. Anyways, those were horrible 2 years. लेकिन वो शायद मेरी जिंदगी का U-turn था. I was an intensivist, a very enthusiastic, a crazy kind of doctor, very dedicated to his patients, because intensive care and cardiology was my passion. So, in 2 years, I lost a lot of weight, depression, and I was silently waiting for death. When I met this ultimate remedy, the healing by just listening. The Surah Rahman, one of the verses from Quran, the Holy Book, the
It hardly takes 20 minutes. Particularly in the voice of late Egyptian Qari Abdul Basit Abdul Samad. And you have to close your eyes, listen it 3 times a day for 7 consecutive days. And you have to keep a half glass of water with you. And each time after listening, you have to open your eyes, take a half glass of water, close your eyes again. और दिल साफ रखते हुए, सबको माफ रखते हुए, with a clean heart and with the utmost love for your Creator, you have to say 3 times Allah, 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 God, 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 whatever you want to say Him with love. So 3 times Allah in your heart, and then you keep your eyes closed and take 3 sips of water and open your eyes. So initially, as a doctor, as an intensivist, that was pretty funny and illogical for me. And I was totally skeptical. But one of my junior doctors recommended one of the dying patients, a Sika patient. He was throwing blood, and his father was poor, and he refused to arrange for further blood. So I was trying to convince me and one of my junior doctors, we were trying to convince that man that you have to arrange the donors. So when that junior lady, Dr. Maimoona Sultan, came and she offered that man, that patient who was sitting helplessly and looking at his old father, he was 35, 36. So she advised him to take a half glass of water and close eyes and say 3 times Allah in his heart and say, take 3 sips. And that man initially refused her that I am throwing blood, and doctors advised me not to take anything far orally. But she insisted on him that you have to take 3 small sips. So there was a dramatic change in the behavior of that man. After taking those 3 sips, he was looking into the water glass and he was saying, I am changed, and the water taste is changed, and it looks like Zamzam or very clean water. So I thought that's just a false hope or यूं कह ले कि एक डूबते को तिनके का सहारा साइकोथेरेपी है इनकी. लेकिन अगले 1 हफ्ते में मैंने उसे वॉकमैन भी मंगवा दिया डॉक्टर साहब की जिद पे, और वो सूरह रहमान नेक्स्ट डे से घर चला गया उस नाइट से, और उनके पास पैसे नहीं थे, और इट वाज अ प्राइवेट सेटअप. So after a few days they came back with my Walkman, and both the father and son were very excited, and they told that जो पेशेंट है उसको भूख लग रही है, वो बड़ा बेहतर हालत में है, उसने ऐसा कभी फील नहीं किया. So मैंने उसका नंबर ले लिया, उससे टच रहा, and next 2-3 months he was fine. जब वो डॉक्टर साहबा ने मुझे बाबा जी से बुलवाया, मुझे बताया कि बाबा जी and I was deadly against Baba Ji's or any spiritual healers or faith healers. But she told me a very strange story that he is a big landlord, Sayyid from his lineage from both sides, और नजीबुत तफैद सैयद हैं और बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के लाहौर के रेड लाइट एरिया में आके बैठे हुए हैं, और मीडिया ने उनको नाम दे दिया हुआ है पीर काकीदार, और वो उसके ऊपर भी उन्होंने माइंड नहीं किया, बल्कि उसी नाम से कॉलम्स लिखना शुरू कर दिए. और उनके साथ हर बंदा तो मिल नहीं सकता, लेकिन वो आपसे मिलना चाह रहे हैं. आई वाज वेरी सरप्राइज्ड दैट व्हाई मी. लेकिन जब मैं उनके इंसिस्ट करने पे 3rd डे पे चला ही गया, उन्होंने जाते साथ बाबा ने कहा पागल डॉक्टर है, और initially I get offended that why he is saying like this. So बड़ा प्यार किया उन्होंने, जरा सा हिंट दिया उन्होंने मुझे कि ये जो 10 साल से तुम दुआ मांग रहे हो, ये उसका जवाब है. मुझे उस वक्त 2002 में 10 साल हो गए थे डॉक्टर बने हुए, और जब से मैंने हाउस जॉब शुरू की थी तो मैं अल्लाह से दुआ मांगता था कि या अल्लाह तूने हर मर्ज की शिफा नाजिल की है, कहाँ है वो, तू मुझे बता दे, मैं पेशेंट्स को मुफ्त बताऊंगा. ये मेरी एक अपनी दुआ थी, और इट वाज अ वेरी पर्सनल दुआ. मतलब दुनिया में किसी इंसान को उसका पता नहीं था, मेरे इवन घर वालों को नहीं पता था. मैं इस तरह की बोंगियां जाए नमाज पे अल्लाह के साथ मानता हूँ. शायद आप लोगों में से कुछ लोग करते हो, लेकिन मेरी काफी फ्रैंकनेस है उसके साथ. तो मैं उस
वक्त अल्लाह करीम की जितनी समझ थी तो मैं उसको ताने शाने भी मार लेता था कि क्या फायदा है, सारी शिफा ज़ाया जा रही है, तू तो कोई काम, इलामा इकबाल के शेर सुनाता था, नहीं बेकार कोई चीज कुदरत के कारखाने में, तो आपने कोई वजह से ये ना तो शिफा बता दे, मैं मुफ्त बांटूंगा। लेकिन 10 सालों में अब मैं थोड़ा सा थक भी गया हुआ था, स्पेशली लास्ट 2 years में, when I was searching for my own self and I had no answer from allopathy or homeopathy or any other pathy. So उस वक्त उनका ये कहना कि ये वो दुआ है जिसको तुम 10 साल से मांग रहे हो, तो I was a bit surprised that how he knows why he is saying like this. So मैंने बड़े ब्लैक फेस से उन्हें कहा कि मैं तो कोई दुआ नहीं मांगता। उन्होंने कहा चलो नहीं मांगते हो, बहरहाल कुरान शिफा है, शिफा मिल जाने बल्ला है, कुरान का हर फर्ज शिफा है, और पागल शिफा मिल जाने बल्ला है, और कुरान मिल जाने बल्ला है। अब मैं वो एकदम इन फिक्रों को 2-3 बार ट्विस्ट किया, कभी कुरान मिल जाने बल्ला है, कभी शिफा मिल जाने बल्ला है, कुरान शिफा है। तो मैं थोड़ा यार ये कौन सी नई बात है, हमें भी पता है कुरान शिफा है, अल्लाह ने कहा हुआ हर हर्फ में शिफा है, लेकिन ये कौन सा मेथड है। लेकिन उन्होंने मुझे दुआ कराई। मुझे नजर तो कुछ नहीं आया, मेरे इर्द गिर्द मेरा एक छोटा भाई बैठा हुआ था, कुछ और लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे, कुछ बाद में आए थे। वो सारे, किसी को पानी जमजम लग गया, किसी को मीठा लग गया, किसी को गुलाब की खुशबू आ रही थी, किसी को काबातुल्लाह नजर आया। मेरा ख्याल है जिसकी पहुंच जहां तक उसके लिए वहीं पे थी। तो मुझे तो ये आंखें बंद करके भी अंधेरा ही लगा और पानी पानी ही लगा। तो मैं अब बड़ा परेशान कि मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, हम भी ऐसे 3 किस्म के लोग हैं। तो मैं यही समझा कि भाई भी मेरा इमोशनली और साइकोलॉजिकली इम्प्रेस हो गया, और ये बंदा जो है ये साइकोलॉजिकल गेम कर रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं है। लेकिन नेक्स्ट 7 days मैंने सूरह रहमान भी सुनी। मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया 2.5-3 साल। बाबा जी से एक अजीबोगरीब दोस्ती, एक अजीबोगरीब ताल्लुक बन गया। We became friends. I was 35, he was 65, but he was more energetic and more enthusiastic to spread this therapy than me. मैंने उसी दिन उन्होंने कहा कि जी मैं भी किसी को बता दिया करूं। मेरा ख्याल था कि ये स्पिरिचुअली सिर्फ उनका पेटेंट होगा और इसकी कोई इजाजत चाहिए होगी, जो स्पिरिचुअलिटी के थोड़ा सा, मुझे सूफी सिस्टम्स का थोड़ा सा मैंने सुना हुआ था कि इजाजत के बगैर कुछ करना नहीं चाहिए। उन्होंने हंस के कहा कि नहीं, इजाजत क्या तरला है, जो ठीक हो जाए वो आगे बता दे, ये जो ठीक हो जाए वो आगे बता दे, इसकी फीस ही ये है कि जुबान की ज़कात समझते हुए जो ठीक हो वो आगे। सो आज तक मैं बता रहा हूँ, मेरे जैसे और बहुत से बता रहे हैं, और नॉन मुस्लिम्स, इवन मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स, दुनिया में जहाँ भी इंसान बैठे हैं, ये इंसानों के लिए है, कोई भी सुन ले इसको। बीच में वो म्यूजिक थेरेपी भी करते थे, दिमाग थेरेपी भी करते थे। सूरह रहमान तो उन्होंने, जब ये मॉडर्न क्लास की तरफ आए तो फिर हीरा मंडी जब उन्होंने छोड़ दी, वहाँ शोर मच गया, बहुत रश और लोग पीछे पड़ गए, तो वो छोड़ के मॉडर्न क्लास की तरफ, या हमें कभी कभी कहते फिरौन क्लास की तरफ आ गए। या ये होते थे कि 7 स्टार हीरा मंडी पे अब ड्यूटी लग गई है, तो तरीका भी अल्लाह ने 7 स्टार दिया। तो पूछने में कहते होते जी, अगला सवाल मेरा यही था आपसे कि बाबू जी किस तरह आए, क्योंकि म्यूजिक थेरेपी आपने एक सेशन में बताया था कि वो म्यूजिक थेरेपी किया करते थे, और कुछ सॉन्ग्स भी थे जो वो बताया करते थे, तो वो किस तरह से म्यूजिक से कारी अब्दुल बासित की सूरह रहमान की तरफ आए, और इसके बारे में थोड़ा। मैंने आपको बताया कि नजीबुद्दीन फैन सैयद थे और अकलौते भाई थे। सैयद पेरेंट्स की कुछ शादी के आई थिंक 20 साल बाद वो पैदा हुए थे, और उसमें भी कोई मजलूब उनके घर के बाहर मांगने आ गए, उनकी वालदा ने खाना भेजा। उन्होंने, वाकई भी मैंने सुनाया हुआ है, लोगों ने खाना खा के प्लेट्स वापस अंदर देते हुए कहा कि बीबी को मांगे क्या मांगती है। वो वालदा बाबा जी की बड़ी, बाबा जी अपनी वालदा को मुर्शिद कहते थे। वो कहते हैं कि सैयद साहब, शाह साहब जलाल में आ गए अम्मा जी, तो उन्होंने अंदर से कहा कि इन्हें कहो कि ये सैयद का दर है, यहाँ से दिया जाता है, लिया नहीं जाता। तो वो दोनों मजलूब छलांगे मारना शुरू हो गए बाहर ही, गाँव के अंदर जो भी सेन होगा, बाहर जो बाजार था, उन्होंने धमाल डालने शुरू कर दी कि सैयद का दर है, कुछ लेके जाएंगे, सैयद का दर है, कुछ लेके जाएंगे। कुछ देर वो लगे रहे,
اس کے بعد انہوں نے اونچی آواز میں کہا کہ بیوی کو کہو بیٹا ہوگا لیکن ہوگا فقیر. تو بابا جی کہتے ہیں کہ سال بعد میں پیدا ہوا تو والدہ میری اتنی چلاک تھی کہ جب میں بڑا ہوا انہوں نے مجھے اس زمانے میں یعنی بابا جی کی برتھ 30s کی ہے 1930s کی, اور وہ کہتے ہیں انگریز کا دور تھا تو مجھے نکر شرٹ پہنا کے تو پتہ نہیں 5-6 کلومیٹر کتنی دور اس گاؤں سے یا 10 کلومیٹر مجھے اسکول بھیجتی ہوتی تھی, اور جو کوئی اچھا اسکول قریبی شہر میں تھا اور میں نے پیدل ہی جانا ہوتا تھا, تختی پکڑی ہوتی تھی, اس کو سکھاتے کوئی مارم راز نہ ملتا کہ حال سناوا دل اللہ. کہتے مجھے نہیں پتا یہ فکرہ میں نے کہاں سے سنا ہوا تھا, میں بس یہ پڑھتا جاتا تھا پڑھتا آتا تھا. لیکن جاتے ہوئے جب والدہ سے کہتا تھا کہ اچھا اماں جی اللہ حافظ یا میں جا رہا ہوں, میری ماں دعا دیتی ہوتی تھی کہ امیر بھی ہوئی فقیر بھی ہوئی جتھے پیر ہوئی اوتھے خیر ہوئی. کوٹ والی زبان تھی ان کی. للہ چھوٹا سا شہر ہے بیرا سے آگے اور کلر کا سے پہلے موٹر وے کے اوپر آتا ہے, تو وہاں چھوٹا سا گاؤں ہے ڈوڈی تھال, وہاں کی برتھ تھے. ویسے بابا جی مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے لڑی میں سے تھے, جلال الدین سرخوش بخاری جو پہلے بخاری سید ادھر آئے, اور ایک گدی کی ان کی دستار بندی بھی ہوئی. لیکن کہتے ہیں والدہ اتنی چلاک تھی کہ امیر پہلے کہتی تھی. کہتے جب تک وہ حیات رہی بابا وڈیرا رہا, بابے کے پاس بیڈ فورڈ جیپ شاید تھی اس وقت یا اس زمانے کی بنیرو کلاشن کوف رکھی ہوئی تھی. گارڈن کالج پنڈی سے پڑھے, وہاں سے پھر آگے کول مائننگ شروع کر دی. پاکستان کے پہلے کول مائنرز میں سے تھے, بڑی اچھی رہی وہ. تو کہتے میرے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جو چھوٹا سید ہے یہ سیف سمان ہے, میں جو کہتا تھا ہو جاتا تھا, اور بولتا کم تھا لیکن جو منہ سے نکلتا تھا, اور پلس یہ تھا کہ یہ مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو سونا ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے علاقے میں سڑکیں, مجھے بڑا شوق تھا, میں نے اسکول بنوائے, بچوں کے اسکالرشپس جن کا مجھے پتہ چلتا تھا کہ کسی بچے نے اچھا پرفارم کیا 5th میں 8th میں 10th میں, اس کا اکاؤنٹ کھلوا کے اس کے والد کو صرف کہتے تھے کہ یہ پیسے آتے رہیں گے, تم نے اس کو نہیں بنانا تاکہ اس کی عزت نفس مجبور نہ ہو, لیکن اس کو ڈاکٹر بناؤ, اس کو انجینئر بناؤ, یہ آرمی میں جائے گا. اور وہ لوگ جاتے تھے, بعد میں وقت نے ثابت کیا. لیکن وہ بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا, میں ایک بے چینی سی ہوتی تھی, میں گھر نہیں رہتا تھا, جیپ پہ پھرتا رہتا تھا. دوستیاں بہت تھی پالیٹیشنز کے ساتھ اور اپنے علاقے کے بھی. اب ظاہری بات ہے اتنا جو سوشل ورک کرتا ہے تو پالیٹیشنز بھی ایسے بندے سے بنا کے رکھتے ہیں کیونکہ اس کی روٹس ہوتی ہیں لوگوں میں. بابا جی کہتے ہیں میں موٹر وے کی بھی سجیشن دینے والا 70s میں لیٹ 70s میں اس علاقے میں تھا کہ ادھر سے سڑک نکلنی چاہیے, اور اس طرح کی باتیں اپلیکیشن بھی دی ہوئی تھی. لیکن 89-90 میں والدہ کی ڈیتھ کے بعد ان کی دستار بندی ہو رہی تھی. والدہ جاتے جاتے ان کی ایک شادی کروا گئی جو وہاں پہ لیڈی ہیلتھ وزٹر تھی ان کے گاؤں میں, بابا جی نے اپوائنٹ کروائی تھی. ان کو بہت سی خواتین کی ڈیتھ ہو جاتی تھی, کوئی اسکلڈ دایا نہیں تھی. تو وہ خاتون جو تھی ینگ تھی لیکن ان کی بیوہ تھی اور بچے تھے, شاید 2 بیٹے 1 بیٹی چھوٹے چھوٹے. تو بابا جی کی والدہ نے ضد کرا کے, حالانکہ پہلے بابا جی کی وائف تھی جو سید زادی تھی, با پردہ, گھر سے باہر نکلتی نہیں تھی, اور ان میں سے بابا جی کے 2 برخوردار ہیں, مخدوم سید منشا بخاری اور فرت بخاری, بیٹیاں 4. لیکن بابا جی کہتے ہیں کہ شاید میری ماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے بعد میں گھر سے نکل جانا ہے, تو یہ سید زادی تو پیچھے نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, وہ خاتون لاہور کی تھیں اور وہاں پوسٹڈ تھیں, انہی کے گھر رہتی تھیں. اماں جی کی فزیو تھراپسٹ بھی تھیں, ان کی خدمت وہ کرتی تھیں. اماں جی نے ضد کر کے, بابا جی نہیں مانتے تھے اور ان کے والد بھی ضد کر کے شادی کرا دی. کہتے ہیں جو ہماری ماؤں کا ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے کہ میں بتی دھارا نہیں بخشاں گی, دودھ نہیں بخشاں گی. کہتے ہیں کہ بابے کے اوپر قبضہ گروپ نے, وہ لاہور والی آنٹی جی کو قبضہ گروپ کہتے تھے, کہ قبضہ گروپ کے ہتھے دے دیا. بابے نے انہیں یہاں لاہور میں بھاٹی میں گھر لے دیا تھا, بچوں کو پڑھنے ڈال دیا. ان میں سے بھی ایک بیٹا آرمی میں کافی سینئر پوسٹ پہ گیا, دوسرا نیوی میں سینئر پوسٹ پہ گیا. بیٹی کی گریجویشن کرا کے بابا جی نے شادی کرا دی. لیکن 90 میں یہ دستار بندی ہو رہی تھی, سارے سادات جمع تھے ان کے گاؤں میں. بابا جی کہتے ہیں مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی وہ پگڑی کوئی ہمارے آ رہی تھی جو کہ میرے 11 بار گھمانی تھی سر پہ. تو میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں یہ کیا ہے, اور یہ دستار بندی جو ہو رہی ہے, ایک دربار تھا قریب, مجھے ان کا نام بھول گیا, وہاں کی بابا جی کو مخدوم شپ دی جا رہی تھی. جب بابا جی کہتے ہیں کہ میں اللہ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں یہ سب کام کیا, یہ کیا ہے, اگر تو اس میں کوئی پازیٹیوٹی ہے اور میرے سے کوئی کام لینا ہے مجھے گائیڈ کر اور میں تیرے حوالے ہوں. کہتے ہیں وہ ابھی 7واں لڑ تھا تو میرے جسم میں پتہ نہیں کیا
गर्मी थी, गुस्सा था, लहर थी, मैंने वो पगड़ी भी फेंकी और पता नहीं अजीब बाई तबाई बकता या गालियां बकता, वहां से जूता भी उतर गया, गाँव से चला गया। कहते लोग सारा कहना शुरू हो गए कि वो बोझ ही नहीं उठा सका जो सियादत का है। बाबा कहते हैं वही अम्मा जी जो बाटी वाली थी, ये मुझे ढूंढती ढांढती, बाद में इन्होंने मुझे ढूंढ लिया। मैं कहीं पिंडी में, इस्लामाबाद में बड़ी इमाम सरकार के दरबार पे पड़ा हुआ था, कोई होश नहीं थी। तो ये फिर मुझे पकड़ती थी, वहां से कोई करीबी चीज जो वहां रहते थे उनके घर ले जाती थी, नहलाती धुलाती, कपड़े पहनाती थी। कहते हैं बाबे को फिर जब दौरा सा पड़ता था, बाबा फिर कपड़े फाड़ ये वो कर फिर निकल जाता। और फिर वो उनकी एक अपनी मजलूबियत की या नशे की जुबान थी जिसमें वो बोलते थे कि बाबा को बड़ी इमाम से हुक्म हो गया लाहौर का, बाबा लाहौर आ गया। यहाँ पहले बीबियां पाक दामन पे ड्यूटी रही, फिर एक दिन वहां उल्टियां शुरू हो गई, पता नहीं उल्टियों क्या मतलब था, फिर हुक्म हो गया, बाबा मौज दरिया आ गए। मौज दरिया भी एक छोटा सा दरबार है एजी ऑफिस के सामने, वहां कुछ दिन ड्यूटी रही। वहां से 3 बार अल्लाह 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 वाली दुआ, ये सब अल्लाह ज़ात मिला। और वो बुखारी सैयद है, कह रहे मतलब दादा साहब ड्यूटी लग गई। दादा साहब से बाबा को हीरा मंडी जाना पड़ गया। और वो वाकया भी मैंने नरेट किया हुआ है, तो पुराना सारा इंटरव्यू हो जाएगा। वो कहती है 3 दिन तो बाबा, रमजान था तो 3 दिन बाबा जो है ना वो दादा साहब बैठा रहा, सिर्फ उनके सराहने जो सबील है पानी की, वहां से पानी पी लेता था। अभी शरीयत थोड़ी सी अंदर कहीं होश आती थी तो रोजा रखता था, और खोलने के लिए किसी से मांगता नहीं था कि हम सैयद हैं, कोई खुद हमें बचाएगा, तो कहते कोई देता नहीं था। दादा बैठा रहता था कि दादा खुद अरेंज करे मेरा। दूसरा दिन, जब तीसरा दिन था, बुरा हाल था पानी पी के, तो कहते हैं कि गुस्सा चढ़ गया बाबे ने, जनाब न जूती की होश, ये वो बड़ा दादा बड़ी फिरदा, ये वो। दादा साहब छोड़ दे, कहते मैं मीनारे पाकिस्तान वाली साइड को बाहर निकला, उधर को जा रहा था। कहते मुझे नहीं पता, मैं अपनी उसी हालत में, जो कह लें आप मजबूरियत की हालत थी, या डॉक्टर्स तो कहेंगे शिज़ोफ्रेनिया हो गया है, जो भी हो गया, वो उसी हालत में वो कहते हैं कि बाबे को नहीं पता कि बाबा ये फज्जे के पाए वाली गली में आ गया। लाहौर में ये हीरा मंडी की बड़ी मशहूर गली है और वहाँ खाना बड़ा मशहूर है ये जी। तो कहते वो इफ्तारी के बाद का टाइम था या सैरी, मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ काफी लोग बैठे हुए थे और वो हड्डियां फेंक रहे थे नीचे, तो कुत्ते भी लपकते थे और 2 फकीर थे या एक फकीर था, वो भी उठाने की कोशिश करते थे वो हड्डियां और खाने की। और कुत्तों और इंसानों की लड़ाई, और जो लोग ऊपर बैठ के खा रहे थे अमीर लोग, वो इसको एंजॉय कर रहे थे, उनका ये खेल था, लड़के लड़के कुछ थे। कहते बाबे की तबीयत खराब हो गई कि इंसानियत की तजलील देख के बाबा वहां से भी वॉमिट करता वापस निकला। कहीं बाबे को जो नजर आता था वो बर्दाश्त नहीं होता था, लोगों की नजर में वो कुछ और था और बाबे की नजर में कुछ और था। इंतहाई एहसास और बहुत ही मुखलिस लोग होते हैं, प्योर लोग होते हैं। भाई कहते हैं कि वापस आ रहा, बुरा हाल था, चक्कर आ रहे थे। तो एक दरवाजा, मुझे नहीं पता, टाट लटका हुआ था, बाबे को शदीद चक्कर आया। बाबे ने वो टाट पकड़ने की कोशिश की और बाबा अंदर जा गिरा, वो दरवाजा खुला था। जब आंख खुली तो देखा कि घुंघरू पहने हुए थे उस काकी ने, और वो पास खड़ी, या उसने पता नहीं भाई वो गोदी में किया हुआ था, उसके पाँव में एक में घुंघरू था। वो बाबा जी को कही जा रही थी कि बाबा आंखें खोलो, बाबा आंखें खोलो। तो कहते बाबे ने आंखें तो खोली लेकिन होश कोई नहीं थी, बुरा हाल था। वो बिरयानी उसके पास पता नहीं घर में थी क्या, वो बाबा जी को खिला रही थी। कहते हैं सैयद का जलाल एक बार फिर जागा कि लो हम कजरी के खाएंगे यहाँ से और सैयद खाएगा। कहते लेकिन जो हालत थी और जितने प्यार से वो खिला रही थी, वही नीचे ही फर्श पे बैठे, मेरा सर उसने गोद में रखा था कि बाबा, वो जैसे बाबा मुझे कहती थी। तो बाबा 3-4 लुक़मे ले गया। जब कुछ होश ठिकाने आए तो बाबा ने उसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता है कि मैं भूखा हूं? दाता को तो पता नहीं चला। तो कहते हैं कि वो मेरी आंखों में देख रही थी, इतना करीब फासला था। तो वो कहते उसने मेरी आंखों में देखते देखते मुझे कहा बाबा मैंने फाका काटा है। तो बाबा कहते बाबे को झटका लगा, समझ आ गई कि फिलहाल रिस्क किधर ही लिखा है, इन लोगों की हालत बदल गई है। अब बाबा उसी हालत में कहते हैं वहां बगियों वाली जगह पे कई बार लिद पे ही लेटा होता था। कई बार वो मस्जिद है छोटी सी बादशाही मस्जिद के साथ उसी गली में साइड पे, उसे पहली बादशाही मस्जिद भी कहते हैं। शहाबुद्दीन गौरी ने आई थिंक तामीर करवाई थी, 1000 साल पुरानी मस्जिद है।
बाबा कहते हैं हर दौर में किसी न किसी फकीर की ड्यूटी रही है, और ये जितना इलाका दाऊद साहब के इर्द गिर्द ऐसे वो मदीना तो औलिया कहते थे, कहते बड़े बड़े वली इधर दौड़े देते हैं, शाह हुसैन से लेके और बुल्ले शाह तक। तो कहते बाबा कई बार उधर भी गंदे नाले में बैठा हुआ, पाँव लटका के, मस्जिद के सामने गंदा नाला था, पूरी मस्जिद के आगे वो गंदा पानी फैला होता था, और नमाजी जनाब अपने पाइचे बचा के भागम भाग मस्जिद की तरफ जा रहे होते थे जुमा पढ़ने। और कई बार कई नशे वाले या कई इंसान वहीं को गंद में गिरे होते थे या वहां से गंद खा के खा रहे होते थे। तो बाबे को कई बार गुस्सा चढ़ना किसी अमीर या जरा अच्छे कपड़े वाला जो नमाजी नजर आना, उसे गुस्से में कह देना, वो एक गाड़ी से चलते रानिया में, तो कह रहा रानिया में खुदा यहाँ पे मत, तुम लोग अंदर जा रहे हो। तो लोगों ने अलग कहना कि ये क्या बात हुई, खुदा इधर पड़ा हुआ है और ये कहते बस यहाँ से शुरू हुआ। तो फिर इन्हीं लोगों की घरों में, एक काकी के घर में पहुंच के, जो भी इन लोगों का टारगेट होता है फ्रॉड, ये कैमोफ्लेज तो होते हैं, कैमोफ्लेज। तो कहते हैं वहां तो लोग तमाशबीन आते थे, शहर का बदमाश आता था, बुरे से बुरा आदमी आता था। अब अगर मैं उनसे नफरत करता तो वो मेरे करीब ना आते। बाबा उनके दरमियान उन जैसा बन के बैठ गया, उन्हें कहे कि आप बहुत प्यारे हैं। काकियों के दरमियान भी बैठ जाना, अचानक कहना काकी धमाल ही सुना दे। वहां लोग या जिस्म फरोशी के लिए आए होते थे या वो नाच करना देखने, उसमें नुसरत अली खान की जैसे अभी आपके सामने आपने भी अभी लगाया है, नुसरत साहब भी इन थे। तो कभी कभार नुसरत का कोई कलाम द मस्त कलंदर या नूर जहां का शामे कलंदर या हाड़ा वे मिनू की हो गया, इस तरह का कलाम लगवा देना और उस काकी को कहना धमाल करो, तेरी धमाल से दुनिया को शिफा होगी। वो काकियों के भी मैंने इंटरव्यू किए, कुछ के पढ़े मेरे पास। वो कहती है कि हम बड़ी हैरान थी कि हम गंदी मंदी हमारी धमाल से शिफा कैसे हो सकती। तो कहते कि वहां तो उसी तरह का तबका आया होता था, टांगे वाले, रेड़े वाले, पुलिस के जूनियर लोग या कोई भी जो तबका था, तो जो पैसे ज्यादा नहीं खर्च सकता था सस्ते माल के चक्कर में या सस्ती तफरी के चक्कर में, या कॉलेज के लड़के आए होते थे हॉस्टल के, गवर्नमेंट कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज के जो करीबी थे। कहते बाबे ने एकदम नारा मारना और रानिया वो इसके पाँव को देखो, जिसको काला पीला यरकान है, जिसको कैंसर है, जिसको शुगर है, शिफा हो जाएगी, इसके पाँव को देखते रहो। काकी ताड़ी है कभी, काकी ताड़ो। वो मजाक बनना कि जी हम तो काकी ताड़ने आए हुए हैं। और बाबा भी कहता है, बुढ़ा बाबा देखो जी कितना रंगीन मिजाज है, कहता है काकी ताड़ो। ताकि वो माँ ममता, अनकंडीशनल लव, 70 माओ जितना प्यार, उसे कहते थे कि हर इंसान के अंदर बोला है, उसको देखो। लेकिन ये बात तो रम्स की बात थी। वैसे कहते काकी ताड़ी है कभी, काकी ताड़ो। उसमें कई बार लोगों की अजीब कैफियत हो जाती थी, वो धमाल होते हुए या म्यूजिक होते हुए, तो लोगों के ऊपर रिकत तारी हो जानी, लर्जा तारी हो जाना, धमाल में चले जाना। अब ओबामा ही नहीं उठ के पास वो बंद करा देना, काका बाबा आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। बाबा जी ने 8-10 साल वहां ये ड्यूटी दी, 300 से ज्यादा काकियों की वहां से शादियां करा दी। उसी तरह के काके जो तौबा ताइब होते थे उन्हीं के साथ शादी करा देते थे, और काकियां वो आज अपने घरों में। बाबा जी कहते हैं बाबे ने उस गली में झाड़ू तो फेर दिया, लेकिन वहां मशहूरी हो गई। ये जिया शाहिद साहब तो फौत हो गए हैं, और खुशनूद अली खान NNI वाले, इन लोगों ने उनके ऊपर एक फीचर छाप दिया कि हीरा मंडी में स्कैंडल, शिफा के नाम पे डब्बा पीर, पीर ऑफ कंजर शरीफ, पीर काकी ताड़, ये मुख्तलिफ नाम दिए उन्होंने। बहुत बड़ा आधे सफे का पेज लिख दिया, तस्वीरें लगा दी जहाँ वो काकियों के सर में भी धमाल, वो पूरे धमाल से निकाल रहे थे या किसी को। वो आपको पता है फोटोग्राफ इस एंगल से लेनी कि वो लगे कि पता क्या हो रहा है जी। अब वो सारी बात है, ये उन्होंने लगा दिया जब, तो फतवे आने शुरू हो गए। उम्मा कराम से साथ वो राय भी ले लेते हैं। उलमा कराम ने कहा जी शिफा हो ही नहीं सकती, म्यूजिक हराम है, और अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन है जो हीरा मंडी में कुफ्र इलाज फैला रहा है। हीरा बाबा जी कहते हैं हीरा मंडी में कुफ्र इलाज की फिक्र पड़ गई। हीरा मंडी में आज तक तबलीगी जमात भी नहीं गई, जाता वहां कोई नहीं है जी। और उसी दौरान वो बच्चे आर्मी में चले गए हुए थे जो इधर लाहौर वाले थे, वो एक बार अपने घर पकड़ के बाबा जी को ले गए। वो लोग परेशान थे कि हमारे बाप को ये क्या हो गया, बदनामी की बात है या कुछ। बाबा जी कहते हैं वो तबलीगी जमात में था, जो बड़ा बेटा आर्मी में था। ये आई थिंक तारक जमील साहब तो छुपाते हैं इस बात को, अब अगर उनसे आप लोग पूछेंगे तो शायद मान जाए आप। तो एक और थे, मैं नाम भूल गया हूँ, बड़े सीनियर, वो भी 10 टॉप के जो होते हैं ना, जोड़ या पता नहीं क्या कहते हैं,
ان میں سے لوگ انہوں نے میرے آپ پر تعارف کرایا تھا. وہ یہ NWFP کی سائٹ کے تھے, مردان کے, ایئر فورس کے تھے. وہ ہنستے ہوتے تھے, مجھے ملے ایک بار تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان کو نہ چھوڑنا. ہم ایک بار ہمارے دوست نے ہمیں کہا کہ ہمارا باپ گمراہ ہو گیا اور اس کو تبلیغ کرنی ہے. ہم بڑے, اور وہ بڑے خطرناک آدمی ہیں, وہ قابو نہیں آتے. ہم مین بندے جو ہے نا آگے ایک دن گھیرنے انہیں کہتے بابا جی آگے سے کہتے ہیں کہ چلو گشت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں تبلیغی جماعت تو گشت کی بڑی شوقین ہوتی ہے. انہوں نے کہا چلے جی, ایک وہ میرا خیال ہے ایئر فورس کی تھی وہ ڈیپوٹیشن شاید ٹائم تھے, ایئر فورس کی بیس تھی لاہور کی, وہاں کالونی تھی. انہوں نے کہا یہ کالونی میں چلتے ہیں. بابا نے کہا نہ گشت کا علاقہ میری مرضی کا ہوگا, گاڑی میں بیٹھو. بڑے ضروری جو لوگوں کو گشت کی ضرورت ہے, تمہاری تبلیغ کی ضرورت ہے, میں وہاں لے کے جا رہا ہوں. وہ بیٹھ گئے سارے. ان میں کئی آفیسرز تھے ایئر فورس کے, وہ وردیوں میں ہی تھے. مجھے بتاتے تھے کہ ہم جب وہاں پہنچے ہیرا منڈی کی گلی میں تو ہمارے تو پسینے چھوٹ گئے تھے سفر میں کہ یار یہ بندہ ہمیں کہاں لے آیا, ہم سروسز کے بندے ہیں اور یہ شکایت ہو گئی, کوئی انٹیلیجنس میں شکایت ہو گئی, ہماری پروموشنز کا مسئلہ, جاب کا مسئلہ, یہ کدھر لے آیا. اور کہتے ہیں وہ بابا نے ایک دن گاڑی کھڑی کروا کے اس کوٹھے پہ یا جو بھی تھا تو ادھر ناک کیا چھڑی سے. کاکی نے دروازہ کسی نے کھولا, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. کہتے ہم سارے اندر گھسنے کی کہ یار باہر نہ لوگ دیکھے. کہتے اندر عجیب تھا, وہ ڈربا ہی لگا عورتوں کا یا بچیوں کا. وہ چھوٹی سی جگہ پہ کافی زیادہ لڑکیاں تھیں اور ایک بینچ سا ہی تھا, اس پہ ہم اکٹھے ہو گئے, چارپائی سی تھی ایک. اور کہتے بابا جی اب کہتے کاکیوں بیٹھ جاؤ اور میرے کاکوں کی بات سنو, یہ کیا کہتے ہیں اس پہ عمل کرو, اسلام زندہ باد. تو کہتے جی اب ہم پسینے آ رہے اور اس میں سوچیں یار یہ کہاں ہمیں لے آئے. اور یہ عورتوں سے کہتے وہ ظاہری بات ہے, ان کا جو حلیہ تھا گھر کا یا ان کا, انہوں نے تو ان چیزوں کا نہیں اندازہ. گلے ان کے بڑے بڑے, نہ دوپٹہ نہ کچھ, عجیب کھلا ماحول. یعنی وہ نیچے بیٹھ گئی, ہم اوپر تھے, ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی بھی ویسے ہی مشکل ہو گئی. تو کیسے اتنی دیر میں ایک بندوق پہ سے اٹھی, پڑے ایک نلکا لگا ہوا تھا, ہینڈ پمپ, اور کھرا تھا. غربت اتنی تھی اس جگہ پہ جہاں بابا جی رہے ہیں, ان جگہوں پہ ڈیوٹی کیا. ہم لوگ تو باتیں ہی سنا سکتے ہیں نا, ہمارے لیے تو فیسینیٹنگ باتیں. زمانے میں اس بندے کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا, اس کے ساتھ رہنا بہت مشکل کام ہے. جن لوگوں نے ڈیوٹی کی ہے بڑی مشکل کی ہے. جی وہ کاکیاں بابا جی, وہ مجھے بتاتے ہیں, مجھے ان کا نام بھول گیا, ایئر فورس والے ایک تبلیغی جماعت کے تھے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کاکی اٹھی ہے ہمارے سامنے, وہ اس کھرے میں گئی ہے, نلکے کے ساتھ کھرا ہوتا ہے. پتہ نہیں آسٹریلیا میں لوگوں کو یاد رہا ہے کہ جو پاکستانی ہے یہی. تو کہتے ہیں اس نے وہیں پہ شلوار نیچے کی, ایک کارنر میں اس نے اپنا چھیچی کیا, یورین پاس کیا. ایک سٹیل کا گلاس پڑا ہوا تھا, اس نے شلوار اوپر کی, وہ جناب سٹیل کا گلاس میں نلکے سے تھوڑا پانی بھرا, اسی سے ہاتھ صاف کیے, وہ گلاس ادھر رکھا, آ کے پھر بیٹھ گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں بار بار بابا جی بولتے ہی نہیں, کاکا بول دو, تمہاری بولتی کیوں بند ہو گئی ہے, کاکیوں کو اسلام دو, جلدی بتاؤ, انہیں اللہ سے پوچھنا کراؤ. تو ہم ان کی حالت دیکھ رہے تھے کہ اتنی غربت, اور یہ کیا ہے, اور ان سے بات کیسے کی جائے. تو کہتے ہیں اتنی دیر میں نے کہنے کی کوشش کی کہ پانی ملے گا. کہتے وہ کاکی فٹافٹ اٹھی, وہی اسٹیل کا گلاس اس نے پکڑا, اور وہ اس نے ہینڈ پمپ میں اس میں پانی بھرا, اور وہ سیدھی لے کے آ گئی میرے پاس. کہتے ہیں میں تو جلال میں آ گیا تبلیغی جماعت سے. کہتے میں نے اسے کہا کہ تم لوگوں کو پاکی پریتی کا کچھ نہیں پتا. کہتے میں نے اب ٹاپک شروع کر دیا پاکی پریتی کا. وہ ڈر گئی, وہ سہم گئی, وہ پانی بیچاری. کہتے میں اسے کہوں کہ تمہیں تمیز نہیں ہے, اس گلاس میں پانی پینا, جس سے تم استنجا کر رہی ہو, یہ کر رہی ہو, وہیں پہ پیشاب کر رہی ہو, وہیں گلاس رکھا ہوا ہے, مکروہ ہو جاتا ہے. یہ کہتے بابا جی ایک دم میں نے دیکھا تو ان کے چہرے پہ جلال, اور ایک دم کھڑے ہو گئے. مجھے کہتے بس بس کاکا بابا ہو گئی تبلیغ, تمہیں تو ان کی برائی سے ہی نفرت ہے, تمہیں تو ان کی برائی نظر آ رہی ہے, تم نے تو ڈرا دیا انہیں اسلام سے. ٹھیک ہے, اور بابا جاؤ کہیں اور گشت کرو. تو کہتے ہیں ہم تو جان بچی سو لاکھوں پائے وہاں سے بھاگ آئے کہ یہ تو کوئی پاگلی آدمی ہے, پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہاں پہ. بہت دیر بعد وہ ممتاز صاحب ملے تھے مجھے شاید باجی کے گھر. اس وقت بابا جی یہ ہیرا منڈی سے نکل کے 5 اسٹار ہیرا منڈی فرعون کلاس میں آ گئے تھے, سورہ رحمان بتاتے تھے. تو وہ کہیں آ گئے, بابا جی کو فون کیا, انہوں نے مجھے اسٹوری سنائی اور کہا کہ ان کو چھوڑنا کبھی نہ. ہمیں آج سے 10 سال پہلے سمجھ نہیں آئی تھی, لیکن بیٹا آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں, اور آپ ان کے ساتھ ہیں. ان کی باتیں ہمیں بہت بعد میں سمجھ آئی, ہماری
थॉट प्रोसेस में चेंज आ गई है, यू टर्न आए हैं लाइफ में। हालांकि बड़े मेन लोग थे, सीनियर्स थे, तो वहां पर तो जाहिर बात है हीरा मंडी में तो म्यूजिक और धमाल की ही बात होनी थी, वहां तो लोग गाना देखने आते थे जी उसमें बेसिकली वो काकी तो एक अट्रैक्शन थी, काकी के पांव एक डिसेप्शन थी। वो जो हीलिंग वेव बाबे की तरफ से आती थी, जो दुआ थी वो रिफ्लेक्ट करके लगती थी ताड़ने वाले को, सुभान अल्लाह। ठीक है। जी, और बाबे का फ्रॉड भी कायम रहता था, बाबे का पता नहीं चलता था, दुआ तो बाबे की कायम होती थी। क्या बाबा वहां पर भी लोगों को अगर दम मस्त कलंदर अली अली कर दिया तो वो कम से कम किसी ना किसी का मौला अली की तरफ ही ध्यान चला गया, जी, ठीक है, अल्लाह की तरफ चला गया, वहां बैठे भी उस म्यूजिक में भी, ठीक है। और वाह। शाम कलंदर तो चार चिराग तेरे बलन मेरा हमेशा पंजवा बालन आई, ये वो जो भी था वो उस शाजिया मंजूर की आवाज में मायनी में किन वाक़ा होता था। एक सुप्रीम इश्क के नाम से उन्होंने बनवाया था शुएब मंसूर से, तेरे इश्क में चाया करके थैया थैया बुला जी, इस्लाम। जी फिर ये सैयद वगैरह इनके हथे चढ़ गए, इनसे वो फिल्मों में कह देते थे, बात कर जाते थे, वो अपने मर्जी का काम कर लेते थे। इसमें धमाल एक फिल्म उन्होंने बड़ी मशहूर बनाई थी, शान की थी, उसमें गाने थे बड़े, वो इस तरह लोगों में चेंज ला रहे थे। सुभान अल्लाह। जब मशहूरी हो गई, ये खबरें अखबार और एनएनई वालों ने उनका स्कैंडल स्कूडल छाप दिए, फतवे लग गए कुफर के। फिर ये जामिया मस्जिद जो आपकी बादशाही मस्जिद के जो इमाम है, मेरा ख्याल आजकल जो साहब हैं इनके वालिद थे आजाद, मौलाना आजाद साहब, उन्होंने अचानक बयान दे दिया अखबार में कि नहीं 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 नहीं, इन साहब के बारे में कोई बात ना करें, हम लोग भी इधर जब से पाकिस्तान बना है इधर ही है, कभी उस गली में जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो हमें नहीं पता ये क्या करते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं। तो ये गाहे बगाहे रात को कई बार आते हैं, हमारी छड़ी जोरदार दरवाजे मेरे दरवाजे को आते हैं, बादशाही मस्जिद की सीढ़ियों तक आते हैं या इलामा इकबाल के दरबार तक, और हमें कहते हैं कि ओए मौलवी मेरा काम इधर तक था, चल निकाह पड़वा इनका, ठीक है। क्या तो वो इसने तो इस गली में खाली कर दिया, सफाया कर दिया, 300 से ज्यादा बच्चियों को यहाँ से इसने शादियां करवा के भेजा, कैसे करता है हमें नहीं पता, लेकिन आज तक जिस बच्ची की इसने शादी करवाई है वो वापस नहीं आई, उजड़ी नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं जब ये अखबारात में आ गया तो फिर बाबे की मां लाल हो गई, जहाँ फकीर का मशहूरी हो जाती है, शोर पड़ जाता है, वहां से जाना पड़ता है। तो कहते हैं कि बाबा वहां से निकल आया, एक रूद की सितारी थी, दाता साहब पे लेटर, कहते 2-3 दिन पड़ा रहा, मेरी कई बार ये हालत हो जाती थी कैफियत। तो कहते हैं पता नहीं कानों में ये सूरह रहमान की आवाज कारी बासित की आती थी, समझ नहीं आता था, कसीदा बुर्दा शरीफ ज़हन में आता था। सैयद शाकिर उज़ैर इस्लामाबाद होते हैं, पीटीवी के जीएम थे, अब तो रिटायर हो गए, उनसे कह के वो बाबा जी के पीछे लग गए, उनसे कह के कसीदा बुर्दा शरीफ बनवाया पीटीवी पे, और कारी मोहम्मद की आवाज में, और सूरह रहमान कारी बासित की आवाज में हॉस्पिटल्स में टेप ले जाते थे और पेशेंट्स को कहते थे सुनो, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स जो भी होते थे सब आंखें बंद करके सुनो। कहते थे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ये नमाज कायम हो जाने से बीमारी कैसे चले जाती है, शिफा कैसे हो जाती है। अब ये बातें ही समझ नहीं आती थी कि सूरह रहमान सुनने से नमाज कैसे कायम हो रही है या सीधा बुर्दा शरीफ में म्यूजिक है। लेकिन फकीर की रम्ज बड़ा मुश्किल होता है जानना, लोगों में शिफा होना शुरू हो गई। मुख्तलिफ आवाजों से उन्होंने तजर्बे किए और भी आवाजों के, लेकिन बेस्ट रिजल्ट सारी बासत मिस्री की आवाज में, वो कहते हैं आशिक की अज़ा और होती है, तो उसने शायद बहुत इश्क से पढ़ा हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त था। फिर उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया, मैंने एक बार पूछा कि बाबा ये 5 स्टार हीरा मंडी क्यों कहते हैं और 7 स्टार हीरा मंडी ये क्या है। वो पीसी निगार अवार्ड्स हो रहे थे, ये शेख रशीद साहब उस वक्त भी वजीर सकाफत थे, मियाँ साहबान की हुकूमत थी शायद, अच्छा तो जी। उसका वाकया बताना शुरू हो गए। कहते हैं कि काका बाबा एक बार वहां गया, जब वहां से फारिग हुआ तो वहां गया पीसी, तो पता चला निगार अवार्ड हो रहे हैं। मैंने कहा ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहां भी काकी नाच रही थी, वहां रीमा मीरा नाच रही थी, ठीक है, लेकिन जब हीरा मंडी में नाचती थी बाबा और कोई गरीब टांगे वाला देखते थे तो हमें पकड़ के टिप्पी थाने बंद कर देते थे। अखबार में खबर लगती थी कि 2 तमाशबीन दादे ऐश देते टिप्पी गली में गिरफ्तार और रकासाएं या कंजरियां गिरफ्तार। कहते हैं 2 किलोमीटर के फासले थे, पीसी के फ्लोर पे
جو ہے وہی رقص ہوتا تھا، اور تماشبین میاں صاحب، زرداری صاحب، حاجی صاحب، پیر صاحب، کمانڈر صاحب، ایس پی صاحب، پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر صاحب، کہتے ہیں وہاں خبر اگلے دن اخبار میں آتی تھی کہ ریما نے رقص سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا، وہ فنکاروں نے دل کھول کر پرفارم کیا اور پرستاروں نے دل جما کے داد دی. کہتے یہاں وہ فنکار اور وہ پرستار، تو یہ 2 کلومیٹر کے فاصلے سے جو شریعت بدلتی تھی، مجھے پتا چل گیا یہ 5 اسٹار ہیرو منڈی. وہ یہاں انہوں نے پھر 5 اسٹار طریقہ اپنا لیا، سورہ رحمان، تاکہ انہوں نے تو پھر آپ کو پتا ہے یہ جو دو رخا فیس ہے اس معاشرے کا، جی چاہے خود پورنوگرافی ساری رات دیکھتے رہے اور صبح یہ رقص کے نام پہ تاڑیں گے تو صحیح بالکل صحیح فنکار کو اور جی پرستار بن جائیں گے، لیکن دیکھیں گے تو ویسے ہی. تو اگر ان کو کہا جائے کہ اس میں شفا ہوگی اس میوزک میں، تو وہ تو نہیں سنیں گے. اور ویسے بھی بابا جی کہتے ہیں وہ درد ان کے پاس ہوتا ہی نہیں تھا ان لوگوں کے پاس. تو سورہ رحمان کا پھر بابا نے اپنایا کہ یہ معاشرہ کم از کم اس کو سن لے گا. ایک دل میں خیال آ گیا. یہ سمجھ لیں آپ کا جواب میں یہی دے سکتا ہوں. فقیر اپنی رمز بتاتا تو ہے اسٹیٹ پر. جی 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 بالکل صحیح. دیکھیں جی ماشاءاللہ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جن کو ولی کا ساتھ ملا، اس دوست کا ساتھ ملا جس نے ظاہر ہے آپ کو بھی بہت کچھ دے کے گئے ہیں وہ، اور آپ آگے بانٹ رہے ہیں وہ سب پیار محبت عشق جو انہوں نے آپ کو دیا. تو اس میں جی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ینگ جنریشن کے لیے، میرے لیے اور میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں اور آگے آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں ان کے لیے، کہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے. تو اپنے آپ کو کیسے پہچانا جائے؟ How should we know what are the first steps towards finding the purpose of life؟ یا اپنے آپ کو پہچاننے میں کیسے کوئی آپ اگر فرسٹ اسٹیپس بتائیں اس بارے میں کہ کیسے اپنے آپ کو ایک کہ ہم سٹارٹ کہاں سے کرتے ہیں. ہم ایک ہاف سیل ہوتے ہیں باپ کے یا ماں کا ہاف سیل، اور ماں کے پیٹ میں وہ بیبی 9 منتھس میں کیسے گرو کرتا ہے، اس کو کون ساری یہ سائنس کس کی ہے، کس نے اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھا ہوا ہے. اور جب وہ پیدا ہوتا ہے 9 ماہ کا، ہارڈلی چند پاؤنڈز کا، اس کو یہ تک نہیں پتا ہوتا، رو رہا ہوتا ہے کہ اس نے بات کیسے کرنی ہے، اس نے چلنا کیسے ہے، اس کی ہزاروں نیڈز کیسے پوری ہوگی. لیکن اس کا سارا سسٹم نیچر نے اور اللہ نے کیا ہوا ہے. وہ اگر اپنے آپ کو پہچاننے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ پھر ایک تو اپنے اوریجن کو یاد رکھیں کہ ہمارا کہاں کہاں سے اس نے ساتھ دیا، کہاں کہاں سے بچا کے لایا، اور اس دنیا میں ہم اس کے پلان کے تحت آئے ہیں، اپنے پلان کے تحت نہیں آئے. اور اس دنیا میں ایک فکس ٹائم تک ہم نے رہنا ہے. ہماری بھی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے جس کا ہمیں نہیں پتا. ہم یہاں اچھی یادیں چھوڑ کے جائیں، اچھے اعمال کر کے جائیں اور فساد نہ کریں. ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، اور جو ہمیں اپنے لیے پسند نہیں ہے ہم وہ دوسروں پر بھی نہ مسلط کریں. لیکن آج رات سونے سے پہلے اپنی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے اختیار کا پتہ چل جائے گا. آپ بڑی بڑی پلاننگز کرتے ہیں، آپ آج رات سونے سے پہلے اپنی کوئی ایک غلط عادت جو بچپن سے آپ نے کئی بار سوچی ہے، نشانی اس کی یہ ہے کہ آپ خود کئی بار ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ میری عادت ٹھیک نہیں ہے، یہ میں نے آئندہ نہیں کرنا، یہ میں آئندہ نہیں کروں گا. اپنے آپ میں سوچتا کہ یار یہ آج پھر ہو گیا، میں نے سوچا بھی تھا میں نے نہیں کرنا، یہ میں نہیں کروں گا. اس ایک عادت کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، غلط عادت کو، جس کو آپ خود بھی ایڈمٹ کرتے ہیں، یا گھر والے یا باہر والے یا دوست احباب بھی کہتے ہیں کہ یار تمہاری یہ عادت ٹھیک نہیں ہے. کچھ لوگ ایک دم غصے میں بہت زیادہ آؤٹ ہو جاتے ہیں، کچھ اور کوئی غلط عادتیں ہوتی ہیں. تو اس ایک عادت کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ کی خاطر میں اس ایک غلط عادت کو آج سے چھوڑ رہا ہوں. یہ اپنے آپ سے پیار ہے، اپنا میک اپ ہے، اپنی داغ دھبے کو چھپانا ہے، اپنی غلط عادت کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ
کو لگ پتا جائے گا, دانتوں پسینہ آ جائے گا کہ آپ سے وہ بار بار سرزد ہوتی. پھر آپ اگر چیک رکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یار جی میرے سے تو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہو رہا. اور میں دوسروں کو کیوں کرٹیسائز کرتا ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, لیکن آپ جو اس پہ قابو پانے کی کوشش کریں گے اللہ سے, اس کی توفیق مانگیں. جس دن آپ اس پہ قابو پا جائیں گے آپ اپنے آپ کو پہچان جائیں گے. جس دن اپنے آپ کو پہچان جائیں گے آپ رب کو بھی پہچان جائیں گے. جس دن آپ اپنے تک پہنچیں گے سامنے رب بھی کھڑا مسکرا رہا, آپ اور اللہ ایک ہی جگہ پہ. سبحان کب اللہ. آپ ہوتے ہیں اور کب اللہ ہوتا ہے یہی آپ نے پہچانا. کیا ہوا ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو مطلب کہ دل خوش کر دیا میرا کہ آپ مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس بات پہ کہنے پہ, لیکن ڈیفینیٹلی دس از سم تھنگ کہ جس کو میں تو ضرور فالو کروں گا, اور آف کورس اس سے ہمارے ویورز بھی فائدہ اٹھائیں گے. ساتھ ہی آپ جس طرح دعا کے لیے معاف کرنا بہت ضروری ہے, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ سب کو معاف کر دیا جائے, تو کیا شیطان کو بھی معاف کر دینا ہے حالانکہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے, تو کیا اس کی بھی معافی ضروری ہے؟ پہلے تو یہ پتا کریں کہ شیطان نے آپ کا واقعی کیا بگاڑا ہے, یا آپ نے خود بہت کچھ کر لیا ہے. ہمیں شیطان پہ الزام نہ لگائیں. اس نے اللہ کے کو کہتے ہیں کہ سرکار میں صرف سجیشن دی تھی, میں نے اس کے مائنڈ میں ایک SMS بھیجا تھا, امپلیمنٹیشن اس نے کچھ کی ہے. بالکل وہ صحیح. میرے فون میں میری میسج تو الٹا سیدھا بھیج سکتا ہے یا فون میں گندی ویڈیو بھیج سکتا ہے, لیکن وہ میری انگلی اٹھا کے اس کو کلک نہیں کر سکتا. وہ میں ہی کروں. وہ بالکل آئیڈیا دے سکتا ہے کہ یار کر لو چیک تو کرو, دیکھو کیپشن بڑی زبردست ہے, یہ فلاں کی ہے, یہ فلاں کی ہے, لیکن وہ انگلی اس کو ٹچ کرنی, اس کو دیکھنا, یہ شیطان نہیں ہے, میں کروں. جی. اور میرا نفس سے بات ہے میرے سے. تو معاف اصل میں رحمان کہتے ہی اسے اللہ کی اس صفت کو جو گناہ گاروں کو بھی معاف کرے. بلکہ وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے جتنی بار اس نے بار بار کہا ایسے لگتا ہے جیسے کہتا ہے تو کار گناہ میں رحمان. اتنا اس نے اپنی رحمانیت کا ذکر کیا کہ یار کوئی بات نہیں, تو کر لے گناہ, یا ہو گیا گناہ, تو واپس آ جا, بس میں رحمان ہوں, لیکن واپس میرے پاس آ, کسی اور دروازے پہ نہ جا. میں تمہیں دھو کے, جیسے ماں بھی فوراً پیمپر چینج کر کے بچے کو نہلا دھلا دیتی ہے, تو 70 ماؤں سے جو زیادہ پیار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تو آ جا میرے پاس. ایون فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے التفات سے بات کیجیے گا. جیسے باپ کو غصہ چڑھا ہو تو مائیں کہتی ہیں کہ آپ آرام سے بات کرنا, یا میں خود ہی دیکھ لوں گی, آپ رہنے دیں. وہ اللہ کریم نے ایک طرف ڈنڈا بھی پکڑا دیا موسیٰ علیہ السلام کو, اور ساتھ کہہ رہے تھے اس سے التفات سے بات کرنا. تو وہ جو رحمانیت ہے اس کی, آپ جس وقت خود پھنس کے ہوئے ہیں, تو آپ نے رحمانیت کو پکارنا ہے, تو آپ خود بھی رحمانیت کا کوئی مظاہرہ کریں. آپ جی بھی اللہ کی خاطر اللہ کی نادان مخلوق کو معاف کر دیں. میں نہیں کہتا جا کے گلے لگا لیں کسی کو, آپ اپنے دل کو ضرور صاف کر لیں. اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے دلوں میں اللہ ہے, لیکن جس دل میں ایک بھی بت ہوتا ہے اللہ نہیں ہوتا. ہمارے دلوں میں مظلومیت کے بت ہوتے ہیں, شکوے اور شکایتوں کے بت ہوتے ہیں. ہمیں آدم کے اندر ہزاروں خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور یہ شیطان کا وتیرہ ہے. آدم کی عظمت کا منکر تو شیطان تھا, ٹھیک ہے, اور اللہ سے جب ہم شکایتیں لگاتے ہیں اس کی مخلوق کی, ٹھیک ہے, اپنے سگے بہن بھائی ماں باپ ددیال ننیال سسرال مائکا پیکا کی, تو اس کی تو یہ مخلوق ہے, وہ تو خالق ہے. کیا ہم اسے شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اسے کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ حالانکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجی ہوتی ہے اور ہمارا اپنا بڑا حصہ ہوتا ہے. چلے آپ مظلوم ہی ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کربلا والوں سے زیادہ کسی پہ ظلم ہو گیا, لیکن ہم سارے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے کہ بہت کئی بار ایسی زندگی گزار دیتے ہیں ڈپریشن انزائٹی میں اور ریونج میں. تو آپ اس کو ایک نیا موڑ دیں اور اپنا دل صاف کر کے اللہ کی خاطر, یہ اللہ پہ احسان ہو جائے گا. اللہ کو دیکھنا ہے اپنے دل میں, تو منہ دکھائی میں اللہ کی مخلوق کی, نادان مخلوق کی معافی اللہ کو پیش کر دیں, کیونکہ وہ اللہ کے پاس نہیں ہے, وہ آپ ہی دیں گے تو ہوگا. جی یہ تحفے میں اللہ کو دے دیں اس کی مخلوق کی معافی. آپ دل میں اللہ کریم سے کہہ دیں گے یا اللہ میں نے تیری ساری مخلوق کو معاف کیا, تو میرے دشمنوں پر بھی کرم کر, فضل کر, رحم کر, برکت کر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص یہ ایک عمل ہے جو انہوں نے اپنایا. بڑے بڑے روحانیت والے پہلے بھی رہے, پتھر کھا کے, دانت شہید کرا کے, یا بچے ذبح کرا کے دعا دینا.
طائف میں بھی انہوں نے منع کر دیا فرشتے کو. ٹھیک ہے, رحمت اللہ علیہ. آپ نے انہی کی سنت کو اپنانا ہے. آپ معاف کر کے اللہ سے کہیں کہ میں نے سب کو معاف کیا, اور تلافی اپنی بھی کریں نا, معاف کریں بھی, اور معاف ہونے کے لیے ساتھ آپ نے بھی بڑوں سے ظلم کیا ہوتا ہے تو آپ اللہ سے یہ بھی کہیں کہ یا اللہ اگر کسی کا میرے سے بھی دل دکھ گیا, زیادتی ہوگی یا حق مارا گیا, اگر کسی کوئی انسان مجھے معاف نہیں کر رہا تو اللہ جی میری جتنی نیکیاں یا ثواب ہیں اس میں سے آپ جتنا مناسب سمجھتے ہیں اس بندے کے کھاتے میں لکھ دیں, اور اس کے دل میں بھی میرے لیے رحم ڈالو, اور جو نیکیاں بچ جائیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں, وہ اپنی امت کے گناہ گاروں کو بانٹ. ٹھیک ہے, یا اگر آپ نان مسلم ہیں تو آپ کہہ دیں کہ ساری نو انسانیت پہ بانٹ دیں. اب آپ اپنے نیکیوں کے بھی بت ہوتے ہیں نا, ہمارے 313 بت ہوتے ہیں نیکیوں کے بھی. میں بڑا نیک ہوں, میں نے تو کبھی زیادتی نہیں کی, میں نے بڑی نمازیں پڑھی, میں نے بڑی باتیں کی, میں تو تہجد نہیں چھوڑی. تو یہ اپنی نیکیوں کے بوجھ سے بھی فارغ ہو کے اپنے گناہوں پر فخر کر کے اس کے آگے جائے. جب وہ کہہ جو رہا ہے میں رحمان, آپ لے کے جائیں اپنا سارا کچھ کہ میں تو یہ کر بیٹھا. جیسے بچہ عید والے دن ماں نے ابھی نئے کپڑے پہنائے ہیں اور وہ جناب باہر سے گر کے یا لڑ کے یا پھاڑ پھوڑ کے آگے ہے, تو وہ ماں اسی وقت اس کو نہلا دھلا کے دوبارہ نہیں پہناتی ہے. اسی طرح آپ اس کے آگے پیش ہو جائیں. یہ اس کے آگے حضوری کا ایک طریقہ ہے, اس کے آگے خود کو سرنڈر کر دینے کا طریقہ ہے, خود کو زیرو کر دینے کا طریقہ ہے کہ یار میں تو ہوں ہی گناہ گار, کہ تو رحمان ہے. جیسے آج کل لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی جیسی قوم ویسے حکمران, یہ اللہ کا قرآن میں بھی حکم ہے اور علماء کرام بھی بتاتے ہیں, حدیث میں بھی ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے حکمران ہوں گے, تو جیسے وہ ڈیزرو کرتے ہیں تو جی یہی ہوگا. تو میں انہیں کہتا ہوتا ہوں کہ نہیں, میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ ہم تو ہیں ہی گناہ گار. آپ دعا ہی اللہ سے یہ کریں کہ ہم تو ہیں ہی گندے, لیکن تو کرم کر, تو وہ خاص بندہ کوئی بھیج دے اپنا, کوئی ہمارے پہ کرم کر دے, تو اپنا معاملہ جو ہے پیار والا کرنا, تیرا ہمارے ساتھ تو نہیں میچ بنتا, اور ہم تیری ساری مخلوق کو معاف کرتے ہیں. وہ بھی بڑی غیرت والا ہے. آپ کسی ایک کو چھوڑیں گے وہ آپ کو 70 جگہ سے چھوڑ دیں گے. یہ دعا ہے, اس کو جتنے پیار سے 3 بار اپنے دل میں اللہ 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 پکاریں گے اپنے خیال میں, وہ آپ کے خیال بھی سن رہا ہوتا ہے, وہ احساس کی زبان میں بات کرتا ہے. وہ ایک احساس ہی کا تو نام ہے, درد کا نام ہے, درد احساس. ٹھیک ہے, مردے کو تو نہیں درد ہوتا, بلے شاہ سا مردے دیکھے کھاندے پیندے نہ ٹردے دیکھے, یہ نہیں. وہ سورہ رحمان کا حکم قرآن میں ویسے بھی ہے کہ جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور یکسوئی سے سنو, ایک کے آگے پیش ہو جانا, سرنڈر کرنا, مجذوب جذب کی طرح آپ فوکس ہو جائیں, یکسو ہو جائیں, کہ اسے یکسوئی سے سنو تاکہ تم پہ رحمتیں نچھاور کی جائیں, اور رحمت رحمان ہی نچھاور کرے گا. اور پھر چپکے چپکے دل ہی دل میں اپنے اللہ کو یاد کرو. سورہ رات کی آخری چاند آیات, وہ سورہ رحمان اس لیے کہ جب آپ پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ نے رحمانیت کو پکارنا ہوتا ہے, پھر آپ نے جبار یا قہار کو تو نہیں پکارنا ہوتا. اور اس میں کوئی راز ہے. اس کی پہلی آیت تھی جو الرحمان ہے, اس میں ہی 7 اشارے ہیں, 7 آیتیں ہیں, اور ہزار رزلٹس آئے. میں کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسی سچویشن نہیں رہی جس پہ اس کا رزلٹ نہ آیا ہو. اور طاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان, یہ دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے ایپ بھی ہے, فری ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے alrahman.com سے, اور ویسے بھی نیٹ سے مل جاتی ہے قاری باسط مصری کی بغیر ترجمے والی, تاکہ آپ کا دھیان ترجمے کی طرف, ورڈز کی طرف نہ جائے, آپ نے لفظوں کے مالک کے آگے پیش اس وائبریشن کو جسٹ فیل کرنا ہے. جیسے ایک دن کے بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں, اس کو میننگ کا تو نہیں پتا ہوتا لیکن اس کو کوئی امپیکٹ ہوتا ہے, تو وہ سننی ہے. آنکھیں بند کر کے پاس آدھا گلاس پانی رکھ کے دنیا کے کسی مسئلے کو صبح دوپہر شام 7 کنزیکٹیو ڈیز کے لیے, آپ جس مرضی مذہب سے ہیں, فرقے سے ہیں, جس مرضی رنگ نسل سے ہیں, مسلم ہیں, نان مسلم ہیں, انگریز ہیں, گورے ہیں, کالے ہیں, چھٹے ہیں, آپ اس ریمیڈی کو دی الٹیمیٹ ریمیڈی ہم اسے کہتے تھے, مست ہیلنگ بھی بابا جی کہتے تھے. اس کو سننے صرف فالج کے مریض جو ہیں یا ذہنی امراض کے, انہیں قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے ایسے ہی سننا ہے, اور بعد میں پانی لے کے 3 بار لگا کے پانی پینا. 12 سال سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ نہیں سنیں گے, ان کے ماں باپ سنیں گے. بچے بیمار نہیں ہوتے, ماں باپ بیمار ہوتے.
وہ ماں باپ سنتے ہیں, ماں باپ کے تھاٹ پروسیس کلیئر ہوتا ہے, وہ دل صاف کرتے ہیں, اپنے اپنے سسرال والوں کو معاف کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. ADHD, آٹزم کے بچے, جینیٹل ہارٹ ڈیزیز کے بچے, لاہور میں بچوں کے ہارٹ کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں پروفیسر مسعود صادق صاحب, تو VC ہو گئے ماشاءاللہ. تو میں ان کے پاس پیشنٹ بھیجتا رہتا ہوں ایکو کروانے کے لیے, انہی کے پیشنٹس ہوتے ہیں, اور کئیوں میں بڑے ڈرامیٹک ریزلٹس آتے ہیں جن کی مائیں اور باپ, پرٹیکولرلی ماں کا 70% ہوتا ہے, جو اس کی ایسنس کو پا جاتے ہیں اور سن لیتے ہیں, تو ڈرامیٹک چینجز آتی ہیں, اور انہیں پتہ بھی ہے سارے کا. تو ایک میسج ہے پیار کا, بے غرض پیار کا, انکنڈیشنل لو, رحمانیت, یہ ہے, یہی دینا ہے, یہی بتاتے رہتے ہیں, کوئی بتا دے, اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہے. لیکن اب یہ جو میسج ہے, اس کی اب یہ میسج ہمیں 1500 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اور باقی تمام پیغمبروں کے تھرو ہم تک پہنچا. لیکن آج کل کا جو دور ہے, الٹرا سائنٹیفک دور ہے, ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ اس تمام ٹیکنالوجی کے اندر پھنس چکی ہے, اور جس طرح سے آف کورس مائنڈ کنٹرول ہو رہا ہے ایپس کے تھرو, میڈیا کے تھرو, اس میں کیسے ریلیونس پیدا کی جائے اس کانسیپٹ کی with in this ultra modern era. ہم تو اسی طرح ریمیڈی آفر کر رہے ہیں نا جی, اسے کر کے دکھا رہے ہیں. لمبی چوڑی باتیں تو میں آتی نہیں ہے. ہم تو جو بیمار ہے, جو پریشان ہے, جو دکھی ہے, جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ میڈیکل سائنس بند کر دیں, ہاسپٹلس بند کر دیں. اب پچھلے 2 سال پوری دنیا کرونا کے ہاتھوں پھنس گئی تھی جی. میں نے مڈ آف مارچ 2020 میں لائیو سیشنز کرنے شروع کیے تھے, جس کا آپ حوالہ دے رہے تھے کہ ہم نے آپ کو دیکھا, اور میں نے اوپنلی دنیا کو کہا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسے 7 days سننا ہے, آپ نے اپنے گھروں میں اونچی آواز میں لگنا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں تو لوگوں نے بہت کیا, پاکستان کی مورٹیلٹی کرونا میں سب سے کم رہی. ٹھیک ہے, اور میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ وہ انٹرنیشنل کانسپریسی کیا تھی, اس میں کیا عوامل تھے, میرے چینل کو بار بار کیوں بند کیا جاتا تھا, پیچھے کیا جاتا تھا, اور جو کچھ بھی ہوا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن رب کا جو میسج ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. ادروائز پاکستان میں ایسے بدبخت موجود ہیں جو کہتے ہیں اور یہ تو 1400 سال پرانی نعوذ باللہ باتیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. وہ اس نے وہ طرح بہت دیتا ہے, فرعون کو اس نے اتنے چانس دیے. وہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے, گندوں مندوں سے تو بہت ہی پیار کرتا ہے. یہ میسج ہے ہی گناہ گاروں کے لیے. تو یہ جس کو چاہیے ہوتا ہے, مجھے انڈیا سے بہت سے نان مسلم فون کرتے ہیں, امریکہ سے سکھ کچھ لوگ فون کرتے ہیں کہ ہم یہاں بھی آ گئے لیکن آپ نے ہمیں دین دھرم یاد کرا دیا ہے, اور جو چیز ہم نہیں سمجھ سکے تھے بڑے بڑے اپنے گروؤں سے, وہ سادہ سے لفظوں میں ہمیں سمجھ آ گئی ہے, اور ہم اللہ کے آگے پانی پی رہے ہیں. حالانکہ میں کہتا ہوں نہیں, میں پریچنگ نہیں کر رہا. ایک دو نے کہا جی اچھا آپ چاہتے ہیں مسلمان ہونا, میں نے کہا جی میں آپ کسی عالم سے رابطہ کر لیں, لیکن پہلے اس پہ فل ریسرچ کریں, آپ کو بعد میں ریگریٹ نہ ہو. آپ پہلے اس میں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. میں تو ایک ریمیڈی کے طور پہ بتا رہا ہوں, وہ آپ دیکھیں. ہاں, اگر آپ کے دل کو اللہ نے ایسی شفا دے دی ہے, ایسی جلا دے دی ہے کہ آپ کو نئی ڈائریکشن لائف کی مل گئی ہے, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. تو اچھا, اسی کوشچن کو میں تھوڑا سا ڈفرنٹ طریقے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آئی ایم اے ینگ پیرنٹ ایز ویل, میرا ماشاءاللہ 11 months کا بیٹا ہے, تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم کس طرح اپنے جو ینگ جنریشن ہے, بچوں کو کس طرح سے تربیت دیں کہ وہ اس میسج پہ قائم و دائم رہیں اور آگے آنے والے لوگوں کو بھی یہ میسج دیں. کیا ہمیں آف کورس اپنے اوپر پریکٹیکل یہ یورپین کنٹریز میں سے بھی اور دوسرے کنٹریز جہاں پر بھی مائنارٹی میں ہیں مسلم, بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں اور بڑے پریشان بھی ہیں اپنے بڑے بچوں کے لیے بھی, لیکن چھوٹوں پہ تو آپ کے پاس ٹائم ہے. ان کو اچھے انسان بنائیں, ان کو چھوٹی عمر میں حفظ پہ زور دینے کی بجائے انہیں انسان اچھا بنائیں, ان کے مینرز اچھے. اس میں ان کا بینچ مارک, ان کا ہیرو جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کریں. ان کو شروع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری سنائیں, ان کا ہیرو بنا دیں. انہیں کہے کہ سرکار ایسے کرتے تھے, سرکار ویسے کرتے تھے, سرکار کو یہ پسند تھا, سرکار کو یہ نہیں پسند تھا. ٹھیک ہے, اور چھوٹے چھوٹے چیزیں انہیں جو مینرز کی چیزیں ہیں وہ سکھائیں. انہیں کنٹروورسیز میں نہ ڈالیں, اور کنٹروورسیز انہیں بتائے بھی نہ. انہیں اچھے انسان بتانا شروع کریں, اور ان کی پیار اور محبت اللہ اور اللہ کے نبی سے ضرور ڈالیں, چھوٹے ہوتے سے ان کے سامنے.
ٹھیک ہے. اب اگر ایک باپ اپنے بچوں کے سامنے شراب خود سارا دن پی رہا ہے, انہیں کیسے منع کر سکتا ہے کہ یہ کام نہ کرو, یا ڈرگس پہ ہے. میرے پاس کل ایک خاتون امریکہ سے آئی تو رو رہی تھی کہ وہ گھر میں ہی خواتین بھی اس طرح کی آتی ہیں, میری بچی جوان ہو رہی ہے اور یہ مسئلہ, وہ پھر اب علیحدہ ہو گئے, ہم سیپریشن ہو گئی ہے. یہ مسائل ہر جگہ پہ ہیں, لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ ماں باپ صاحب دن سنا ایمان سن لیں, بچوں کو اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت ضرور پیدا کریں, انہیں بتائیں کہ دیر از اے کریٹر, ان سے ٹرمینالوجی یہ والی یوز کریں کہ کریٹر تو ہے جس نے کریٹ کیا یہ سارا کچھ, ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماڈرن ڈے کا جو ایتھیسٹ بھی ہے, جو کہتا ہے یہ اینٹی ریلیجن جو بندہ ہے, وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا گاڈ کو, وہ اصل میں اس کو جو ڈسکرپشن گاڈ کی دی جا رہی ہوتی ہے, جو آج کے دن کا ملا ہے چاہے گورے کا ہے یا ہمارا ہے, وہ ان کو سیٹسفائی نہیں کر پاتا, ان کے کویسچنز کو آنسر نہیں دیتا, بلکہ ان کے اوپر بلاسفیمی اور ڈنڈے کے ساتھ جب انہیں ریلیجن تھوپنے کی کوشش کرتا ہے, وہ انسان کی نیچر ہے, وہ ریئیکٹ کرتا ہے. انہیں انکنڈیشنل لو کی طرف ہے, ٹھیک ہے. اور انہیں یہ بتا دیں کہ یہ جو لاز, نیچر کے لاز یا ریلیجن کے جو لاز گاڈ نے ہمیں بتائے ہیں, وہ اس کا ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ اس نے ہماری بیٹرمنٹ کے لیے کی ہے. اگر وہ کہتا ہے ہومو سیکشولیٹی نہ کرو, اگر وہ کہتا ہے کہ نیچر کے اگینسٹ کوئی کام نہ کرو, تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. آپ سائنٹیفک ساتھ انہیں باتیں بتائیں کہ یہ حرکتیں کرنے سے یہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ موٹر وے کے اوپر اوور سپیڈنگ کرتے ہیں, چالان ہوتا ہے, موٹر وے پولیس کے پیٹ کیا درد ہے کہ وہ ہماری گاڑی ہے, ہم چلائیں تیز, سڑک گھس گئی ہے تھوڑی سی تو زیادہ پیسے لیکن نہیں نا, وہ لاز اسی لیے ہے کہ آپ جہاں ایک معاشرہ رہ رہا ہے, سوسائٹی رہ رہی ہے, تو وہاں لاز کی تو ضرورت پڑے گی. ریلیجن بھی اسی طرح کچھ لاز بتاتا ہے, لیکن ان لاز کو ابائڈ, جیسے موٹر وے کے اوپر اگر پولیس نہیں ہوگی, کیمراز نہیں ہوں گے, تو آپ بھی جانتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لاز فالو نہیں کریں گے. اوور سپیڈنگ, فریکوینٹ لین چینج, سیٹ بیلٹس, یہ وہ بہت سے لوگ نہیں کریں گے, بلکہ بوسٹ ہو کے آ جائیں گے سڑک کے اوپر اور موٹر وے پہ اور میجر ایکسیڈنٹس کر دیں گے, ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ پولیس بھی کھڑی ہے, کیمرہ لگا ہوا ہے, تو ان میں سے کافی جو ہیں وہ ان لمٹس کا خیال کرتے ہیں. سملرلی جب آپ اسے یہ بتا دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کی طرح کہ تمہارا ایک اللہ ہے, میں باپ یا ماں تو تمہارے ساتھ نہیں ہوگا کسی جگہ پہ, لیکن اللہ وہاں بھی واچ کر رہا ہوگا, اللہ سمیع و بصیر ہے, اور he is always helping and he is loving you like anything, but we should obey his do's and don'ts. ٹھیک ہے. جیسے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں, بچوں کو ماں باپ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے نا, جو ماں باپ سے پیار اگر ہوتا ہے, اسی لیے ماں باپ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے. اگر ماں باپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہی نہیں ہوگی, جو زیادہ تباہی کری ہے وہ یہ ہے کہ بروکن فیملیز ہیں بہت زیادہ. ماں باپ نے شروع میں ہی, وہ بھی چھوٹا سا بچہ ہے, انہوں نے اپنی جو ضد بازی تھی یا جو بھی ان کے مسائل تھے, انہوں نے بچے کا نہیں سوچا, سیکریفائس نہیں کیا دونوں میں سے کسی نے بھی, اور بچے کو چھوڑ دیا اور خود ڈائیورس لی, کہیں اور نکل گئے. وہ بچہ جس طرح پلا اور اس کی پرسنالٹی میں جو ڈیفیشنسی رہ گئی, اس کا وہ ریونج لیتا ہے, اس کا وہ ریئیکٹ کرتا ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے, وہ کہتے ہیں جی وہ ریلیجن وائز اب نہیں رہ سکتے, تو وہ اینٹی ریلیجن ہو جاتا ہے. اس کو تو نہیں پتا کہ ان دونوں کا اپنا کیا قصور ہے, ٹھیک ہے. وہ ان کو, اگر اس انسان کو, حضرت انسان کو یہ خوف بہرحال ساتھ ہو کہ someone is watching, تو وہ تھوڑے لاز اوبے کرے گا. اور اگر اس کا اس سے پیار ہو اور اس کو اپنے پیارے کی ناراضگی کا ڈر ہو, کیا بات, اللہ کی ناراضگی کا ہی ڈر ہے نا, اللہ ڈرونا تو نہیں ہے, وہ تو بہت پیارا ہوگا جس نے ایسے حسین بنائے ہیں, ٹھیک ہے. وہ خود کتنا پیارا ہو, وہ تو کہتا ہے میں حسین ہوں اور مجھے حسن پسند ہے, میں کہتا تو کہتا ہے میں پونڈی کراؤ مینوں, ٹھیک ہے, مجھے وہ حسن دکھاؤ, ٹھیک ہے, اس نے اخلاق دکھاؤ, کوئی مجھے حسن اپنا دکھاؤ, ٹھیک, اسے بھی حسن پسند ہے. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, نفرت. میں نے ایز اے ڈاکٹر یہ دیکھا ہے, لاسٹ 30 ایئرس میری پریکٹس ہے میڈیسن کی, اب تو ہو گئے 30 سال. نفرت, hatred is the root cause of all the diseases. The negative thought process, hatred, revenge, enemy,
bias, doubts, jealousies. लेकिन नफरत, hatred is the root cause of all the diseases. बिल्कुल सही. कुछ नेक लोग होते हैं, उन पे तो आजमाइश होती है, लेकिन बाकी हम जैसे जो गुनाहगार हैं वो अपने किए धरे में फंसे होते हैं. डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा. आपकी जिस तरह गुफ्तगू मैंने कहा कि आप अक्सर सुनता रहता हूँ, उसमें आपने जिक्र किया था कि इश्क नंगा नहीं करना अपना, तो इससे क्या मुराद है, जरा आप काइंडली एक्सप्लेन करें. अपना सॉरी, मुझे कल से ये फ्लू सा हो गया है और फीवर है 102 रात से, लेकिन मैंने आपसे कमिट किया हुआ था, तो मैं बैठा हूँ, मेरे भी सारे दुआ कर. लेकिन टू बी ऑनेस्ट, इश्क एक ऐसा खूबसूरत जज्बा है, इसमें दावा हराम. इसमें दावा जब आप कर देंगे तो एक तो टेस्ट आ जाएगा. आपने क्लेम कर दिया ना जी, मेरा मैं बड़ा आशिक हूँ, आई लव यू. अब आपको प्रूफ करना पड़ जाएगा. आगे माशूक साहब हैं, आपको पता है माशूक के नखरे बड़े होते हैं, ठीक है. और माशूक को अगर ये पता चल जाए कि आशिक तो मजबूर होता है, ठीक है. जो परवाना है उसने तो शमा में आगे लैंड करना ही करना है, उसने तो आग में अपनी बलि दे देनी, वो तो मजबूर है, ठीक है. और शमा ने कई अंदाज से अपने धमाल डालनी है, उस शोले ने लपकना फड़कना है, और वो बेचारे परवाने की जान जानी जानी. अगर परवाना साहब जो है अपने इश्क का ऐलान ना करे, ठीक है, चुप चुप करके, वैसे तो कहते हैं ना इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, वो छुपाए ना छुपना और बात है, फिर भी बात पर्दे में रह जाएगी ना. लेकिन अगर आप अलग ऐलान शोर डाल देंगे तो आपको टेस्ट देना पड़ जाएगा एक, ठीक है. दूसरा, आप दूसरे आशिक जो है उन्हें चैलेंज कर देंगे कि आप कोई ज्यादा इश्क रखते हैं, आप ज्यादा प्यार करते हैं. जैसे बच्चे आपस में लड़ पड़ते हैं, मेरी मामा ज्यादा है या मेरे बाबा ज्यादा है, और मामा बाबा सारों से प्यार करते हैं, लेकिन आपको पता है कई बार मामा पापा के लिए बड़ा मसला बन जाता है जब वो सारे ही चिपक जाए, 4-5 बच्चे अगर हों, और सबसे छोटे वाले की जिद होती है कि गोदी में मुझे ही उठाएं, आंखों पे हाथ रख रहा होता है कि नहीं अब किसी और को तरफ देखे ही ना, ठीक है. तो इश्क को नंगा करेंगे. इश्क एक ऐसा जज्बा है कि ये हया में रहे, एक पर्देदारी में बात तुमसे चलती रहे, ये बात यूं ही तो अच्छा है. वो पर्देदारी में चले तो खूबसूरती है, ठीक है. छुपता तो ये नहीं है, ठीक है, लेकिन दावा ना किया जाए. दावा एक लिमिट है, ठीक है. और फिर उसके साथ मैं कहता हूँ कि इश्क में दावा हराम है, और इश्क में शिकवा भी हराम. इश्क में आपने शिकवा भी नहीं, ये भी एक दावा होता है ना, आपने लाड में गिला कर दिया. इश्क में शिकवा हराम है. आशिक को बड़ा ध्यान करना पड़ता है, ठीक है. माशूक जो है वो तो बेऐब है, आपने शिकवा कैसे कर दिया, क्या बात. मतलब उसमें कुछ चीज गलत हो गई, उसमें कोई खामी है. ये तो आपने अपने सारा डिनाई कर दिया, ठीक है. आपको हुस्न के अंदर बदसूरती कैसे नजर आ गई, ठीक. तो इश्क में, लेकिन असल बात यह है कि ये सब कहने की बातें हैं. इश्क होता ही गुस्ताख है. हुस्न जब बेबाक होता है ना, इश्क बेचारा गुस्ताखी कारी बात है. निकाह है, उठ गई होगी, ठीक है. तो ये हुस्न खुद कोई पर्दा उठाता है, और इश्क बेचारा जो है वो निगाह उठा बैठता है. उसके बाद उसकी तड़प फड़क होती है. और ये साहब हुस्न साहब, एक सीट एक है ना, म्यूजिकल चेयर है, कुर्सी एक है. जो पहले बैठ गया, माशूक साहब बैठ जाते हैं पहले अकड़ के. अब आशिक ने उसके गिर्द धमाल डालनी होती है. कई कहना ना तेनू राजी करने ਲਈ या तेनू मनावन ਲਈ ਅਸੀਂ कई भेस बटाए ने, या नचन ना मेरी इज्जत नहीं घटती, ठीक है. तो वो माशूक के गिर्द ही सारा उसने तवाफ करना होता है, नाचना होता है. नाचना मतलब अदा दिखानी. आपने असल में आशिक सारे बड़े चलाक है. ये एक सर्कल का खेल है, एक नुक्ते के गिर्द ही धमाल है. हर आशिक जो है वो
ऐसी न ऐसी अदा अपना रहा होता है कि कहीं माशूक को उस पे प्यार आ, माशूक की निगाह पड़ जाए, जी ठीक है। अब माशूक को जो ही प्यार आया, माशूक जो ही ठिठका, माशूक को वो अदा पसंद आ गई, माशूक को प्यार आ गया, बेचारे को चुरी फिर गई। अब आशिक वो है, वो आकड़ खां है। अब फटाफट उस चेयर पे आशिक साहब माशूक राजा राजा कर दी नहीं मैं आपो राजो, ठीक है। तो इसमें ये प्रैक्टिकल की बात है, ने लफ्जों में मैं क्या बयान करूं, ये तो जिस पे गुजरती है वो जानता है, जिस तन लागे वो तन जाने। जिस तरह लागे वो तन जाने। ये सिर्फ प्रैक्टिकल का खेल है। जी जी ये डॉक्टर साहब इसको मिजाजी हो गया इस टाइम आपने मुझे बिल्कुल मस्त माहौल में कर दिए मुझे भी और बहुत मजा आ रहा है आपसे गुफ्तगू का। गुफ्तगू कंटिन्यू रखेंगे। एक और सवाल है दुआ से रिलेटेड कि बहुत से प्रॉफिट्स पैगंबरों ने और जितने भी अल्लाह वाले हैं उन्होंने दुआ में मटेरियल वर्ल्ड दुनिया नहीं मांगी अल्लाह से और कम ही दुनिया को अपनाया है। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि उसको मद्देनजर रखते हुए ऑफ कोर्स आम इंसान का वो रुतबा नहीं है जो एक पैगंबर का या अल्लाह के खास इंसान का है, तो क्या हम स्पिरिचुअल मेथड को दुनियावी फायदे के लिए यूज कर सकते हैं? क्या हमें मटेरियल मांगना? बिल्कुल, मजाजी इश्क में ये सब चलता है। जब तक इश्क मजाजी है उसमें अभी हवस होती है। जैसे लड़के लड़की का इश्क भी हो तो जिस्म का खेल, उसमें मैटर मादा तो आ गया, गोश्त आ गया, लेकिन ये भी दुनिया है। लेकिन जो रूहों का ताल्लुक है या रूह का जो प्यार है वो जिस्म के एजाज से फारिग होता है, उससे बियॉन्ड होता है, वननेस और यूनिसन का काम। लेकिन हम लोग बड़े कमजोर लोग हैं, सारे इश्क वाले तो नहीं है ना। अंबिया के लेवल पे आप खुद ही कह रहे हैं ना, औलिया के लेवल पे हैं, सालिहीन ही कोई कोई है, ठीक है। बाकी तो गुनाहगार है हमारे जैसे। इसीलिए तो सबको कहा कि दुनियावी कोई भी मसला हो तो सुलह रहमान सुनने। इश्क तो वो बाबिक है, वो तो इश्क कमा गया, अपनी मलामत के बाजार में बैठ के मलामत भी ले गया और रब को उसकी जाने क्या अदाब अब पसंद आई सैयद बादशाह की कि वो जो कहता था उसमें अल्लाह ने तासीर रख दी, ठीक है। यह ऐसा मोमिन था जिसके फरासत से डरने का हुक्म दिया गया है कि मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नूर से, ठीक है। और उन्होंने सुनने पे हमें लगा दिया कि चलो यार अल्लाह ही कहे, अल्लाह को तो मान लें, क्योंकि इतने ज्यादा मुआशरे में फिरकेबाजी और ग्रोहबंदी हो गई है कि रिलीजन भी इवन आपका जो है वो सारे रिलीजन जो है, एक तो एंटी रिलीजन फोर्सेज है ना जो बड़ी तेजी से काम कर रही है कि रिलीजन वाला काम ही खत्म किया है, ठीक है। और रिलीजन वाले खुद भी सारे सोए हुए हैं, सारे रिलीजन वाले। और उसमें ये जो खैर उम्मत, बेहतरीन उम्मत थी, इनका जो काम था, इनके उलमा जो है तोंदे भरने पे लगे हुए, मेजोरिटी या इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कर रहे हैं। उस फकीर ने शायद ये रास्ता निकाला कि चलो यार अल्लाह को, बजाय इसके कि ये पंचतन पाक पे लड़ पड़े, ये शिया सुन्नी पे लड़ पड़े, ये कोई नात पढ़े या ना पढ़े, उन्होंने कहा चलो कुरान तो सुनेंगे, जहां तक मैं समझा, और 3 बार अल्लाह कह के पानी पी ले, उसकी रहमानियत को पुकारे। जब ये उसके करीब आएंगे, बाकी तो फिर उसकी मर्जी है ना, वो इनके दिलों का हाल वो जानता है, वो जिसके दिल में जितना खुलूस होगा। अदरवाइज आपको पता है हम सारों में तो अल्लाह को अल्लाह में माफ करे, हमने तो उसे नौकर रखा हुआ है, हमें तो उससे दुआ मांगनी, तमीज नहीं है उससे बात करने की। फजलू, रहमू, बरकू, गफूरे, मतलब यार अजब बात है, अल्लाह है कि नौकर है? ये काम कर दे, वो काम कर दे, बेटा पैदा हो जाए, बेटा पैदा हो गया तो अब इसकी फलानी जगह शादी हो जाए, फला जगह नौकरी हो जाए, अब ये इसकी आगे से औलाद हो जाए, अब ये फैक्ट्री चल जाए हमारी, हमें वोट मिल जाए, हमें नोट मिल जाए, हमें वोट मिल जाए। वो भी कहता होगा अजब दोस्ती है, जब पुकारा कह दिया कोई काम है। कोई उसे ये नहीं कहता अल्लाह जी आए आई लव यू, मैं आपको पारियां करूं, इधर आए मैं आपकी टांगे तो पाऊं, अल्लाह जी आप थक तो नहीं गए, अल्लाह जी आप बोर तो नहीं होते, अल्लाह जी हमने आपको ज्यादा डिसअपॉइंट तो नहीं कर दिया, अल्लाह जी आपका कितना ज़र्फ है, आप किस तरह में बर्दाश्त करते। तो ये बातें तो बड़े कम लोग करते हैं, लेकिन वो सारों को ही डील कर रहा है ना, जो उससे सिर्फ दुनिया मांग रहा है उन्हें दुनिया दे रहा है वो।
وہ اس میں بھی خوش ہوگا کہ چلو سورہ رحمان کے ذریعے بھی یا سورہ رحمان ہی سن رہا ہے یا میرے 3 بار اللہ کہہ رہا ہے چلو دنیا مانگ رہا ہے مانگ تو میرے سے رہا ہے نا. لیکن جو آپ گروم کرتے جائیں گے اگلے لیول پہ آتے جائیں گے آپ کی دعا چینج ہوتی جاتی ہے. ایک جگہ آتی ہے دعا ختم ہو جاتی ہے, دعا ہی عبادت ہے. ایک جگہ ہے وہاں دعا صرف اس کو دیکھتے رہنے کا نام ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گم ہو جاتے ہیں, آپ رہتے ہی نہیں. جب دو رہتے ہی نہیں, ٹھیک ہے, وہ یونیسن جہاں آ جاتی ہے, قطرہ جہاں سمندر میں فنا ہو جائے, مجذوبیت مستی آ گئی, اس کے بعد تو اس کو ہوش نہیں ہوتا, نہ اس پہ شریعت لگتی ہے. اس کے بعد اگر اللہ نے اسے فنا فی اللہ سے بقا باللہ میں لاتا ہے, کلندر اس کو بنا دیتا ہے یا جو بھی کہہ لیں, پھر اس سے ڈیوٹی لیتا ہے دنیا داری کی. اب وہ کیموفلاج کر کے آہستہ آہستہ لوگوں کو, یہ بھیڑیں ہیں نا, یہ سارے انبیاء نے آپ کو پتا ہے بھیڑیں چرائی ہیں, یہ بڑا صبر آزما کام ہے, کیونکہ بھیڑ کی عقل کم ہی ہوتی ہے, بھیڑ چال اہمی ہر طرف ہی چل پڑیں گے. تو چلو جس نے ایک کی بھی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی بچائی. کوئی ایک ہی بات لے جائے, اصل میسج ہے پیار, بے غرض پیار, انکنڈیشنل لو. ہم میں سے بہت سے لوگ سائیکی کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں جو بہت مخلص ہوتے ہیں, بہت سنسیئر ہوتے ہیں, دوسروں کے ساتھ بڑا پیار محبت سے پیش آتے ہیں, ایکسٹرا کیئرنگ ہوتے ہیں, لیکن ہرٹ ہوتے رہتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ریٹرن. یہ ایک بہت بڑا فلا آ جاتا ہے. آپ اگر اچھے ہیں تو یہ بھی آپ کا کمال نہیں ہے, یہ بھی اس کی توفیق سے ہے, اور اس نے وہ اسی لیے آپ کو ہرٹ ہونے دیتا ہے. دوسروں سے آپ ہرٹ ہوتے ہیں, کوئی تھینک یو تک نہیں بولتا, کوئی اکنالج نہیں کرتا, کوئی ریوارڈ نہیں دیتا, اور الٹا جس کا بھلا کرتے ہیں وہی ٹیکا لگا دیتا ہے, تو پھر آپ روتے روتے پھر اسی کے پاس پہنچتے ہیں. تو ان لوگوں کو اصل میں اس نے اپنے لیے ہی بنایا ہوتا ہے, جو اخلاص اس نے دیا ہوتا ہے, سنسیئرٹی دی ہوتی ہے اس نے, وہ سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں, حساس لوگ ہوتے ہیں. انہیں وہ یہی ٹرین کر رہا ہوتا ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی نہیں ہے, تم جو کچھ کر رہے ہو نیکی کر کے دریائے رحمت میں ڈالتے جاؤ, اس کو 70 ٹائمز میں کر لوں گا. یہ نہیں تمہاری بات کو سمجھ سکیں گے, یہ اتنے پیور ہی نہیں ہے, تمہارے ایکشن کو نہیں جانتے. آپ جب مخلوق سے فارغ ہو جائیں گے, انکنڈیشنل ہو جائیں گے, بے غرض پیار کریں گے, تو آپ کو پھر فرق نہیں پڑتا کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا نہیں کہہ رہا. آپ خاموشی سے کام کرتے جاتے ہیں. آپ کے پاس اچھا مریض آتا ہے, برا آتا ہے, بدماش آتا ہے, نیک آتا ہے, حاجی آتا ہے, طوائف آتی ہے, پاکستانی آتا ہے مریض, یا ابھی نندن آتا ہے, آپ نے تو سٹیچنگ کرنی ہوتی ہے اس کو, آپ ڈاکٹر کی طرح کام کرتے ہیں. یو ہیو ٹو بی انکنڈیشنل. جب اس سے پیار ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی مخلوق سے پیار آٹومیٹک ہو جاتا ہے نا. معشوق کی پھر ہر چیز اچھی لگتی ہے. مجنو احمی تو نہیں لیلا کے کپڑے کے بھی پہنچ چومتا رہتا تھا, حالانکہ وہی لیلا تھی, لوگوں کو کالی نظر آتی تھی, لیکن اس کو حسن نظر آتا تھا اس میں, کہ کوئی میری نظر سے دیکھے لیلا کو, کوئی میری نظر سے. ہاں جی, وہ آپ کو پتہ نہیں اس کی کیا عذاب پسند آ گئی. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی آپ نے کچھ ذکر لیکن کیا, یہ وہ راگ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. صحیح, اس کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, یہ میں نے دیکھا ہے. ڈاکٹر صاحب دین تو دنیا دونوں پیڑا, اس پہ مطلب کہ ایک دنیا داری کا ایک ماحول ہے, جس طرح بھی آپ نے کہا ہے کہ پیار ہو جو, عشق ہو جو, اور ایکسپیکٹیشنز چھوڑ دیں. تو یہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ہمارے بہت سے ویورز ہوں گے, ان میں سے کسی نے ایک یہ سوال پوچھا ہے کہ دنیا داری کے نظام میں جیسے لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں آپ کو ویسا ہی چلنا چاہیے, یہ ایک نارمل موڈ ہے دنیا کا, لیکن آف کورس کہ جو پیغام ہے عشق کا, محبت کا, اس میں قربانی اور اثار کا جذبہ ہونا بہت ضروری ہے, اور اس میں آف کورس درد اور غم کا ایلیمنٹ ہے, اور اسی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن انسان بہت کمزور ہے, اور بہت سے لوگوں میں اتنا آف کورس پیچا نہیں ہوتا کہ وہ اتنا درد اور غم برداشت کر پائیں, اپنے جو بھی ان کا بیک گراؤنڈ ہے اس کی وجہ سے, فیملی ٹرمز کی وجہ سے. تو ان لوگوں کو یا مجھ جیسے کمزور آدمی کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ کس طرح دنیا اور دین کو کیسے ساتھ ساتھ لے کے چلا جائے؟ آپ دنیا داری ہی کریں, ہم تو دنیا چھوڑنے کا کہتے نہیں. مجھے تو بابا جی کا سسٹم پسند ہی اس لیے تھا کہ اس میں دنیا داری نہیں رہنا تھا. میں آج تک ڈاکٹری کر رہا ہوں, لیکن وہ ڈاکٹری بھی میں اس کے لیے کر رہا ہوں. اس کا حکم ہے درداش نہیں کروں.
میں پیسے بھی لیتا ہوں, فیس بھی لیتا ہوں, اگر جو پیشنٹ میرے کلینک پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو میں فیس بھی نہیں بتا رہا, لیکن پیشنٹس بھی آتے ہیں, وہاں خیال بھی کرنا پڑتا ہے. سادی سی بات ہے دین اور دنیا کی کہ مسلم کے لیے وہ ذرا یہ اگزامپل جلدی سمجھ آ جائے گی کہ اگر تو آپ دیکھیں, آپ باتھ روم میں گئے, ٹوائلٹ یوز کیا, سردی شدید ہے, پانی بہت ٹھنڈا ہے, لیکن آپ نے ٹیشو رول یوز کرنے کی بجائے پانی سے جلدی جلدی واش کیا اپنے آپ کو, تھوڑے سے ہاتھ دھوئے, آ گئے, صاف تو آپ ہو گئے, لیکن آپ پاک نہیں ہوئے. اور اگر آپ واش روم میں جہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, اگر آپ نے لیفٹ ہینڈ سے استنجا کیا اور آپ نے صابن سے ہاتھ اس لیے دھوئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ پاکی اختیار کرو, صفائی اختیار کرو, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس لیے ہاتھ دھوئے ہیں, تو اب یہ صرف صاف نہیں ہوئے, یہ پاک نہیں ہوئے. وہی دنیا داری اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ رزق حلال کمانا اس کا حکم ہے, اگر آپ رزق حلال کما رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے, تو یہ عبادت ہے, ٹھیک ہے. آپ راستے میں رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی کا وتیرہ ہے, ٹھیک ہے. آپ صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, اپنی حیثیت کے مطابق پہنتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے حکم دیا کہ دوسری بھی نہ کرو. آپ کمزور کا خیال رکھتے ہیں, آپ اپنے جونیئر سبارڈینیٹس کو ایڈمنسٹریشن ضرور کرتے ہیں, وہاں معافی نہیں چلے گی, جو لاز ہیں وہ آپ کریں گے, لیکن آپ اس پہ اگلے کی بھی تھوڑی سی مجبوریوں کا بھی خیال کریں گے, یا یہ دیکھ لیں گے کہ اچھا ورکر ہے, اس سے ایک غلطی ہو گئی, جو کام کرے گا اس سے غلطی ہوگی, کام کرتے ہوئے ہی غلطی ہوگی, جو ہٹ آرام ہوگا وہ تو غلطی ہی نہیں کرے گا, اس نے کام ہی نہیں کرنا تو غلطی کہاں سے ہوگی, ٹھیک ہے. تو اگر ہو گئی غلطی کسی سے, جو کہ بندہ ہیبیچول نہ ہو, لاپرواہ نہ ہو, تو اس کو آپ معاف بھی کرتے ہیں, کمپنسیٹ بھی کرتے ہیں, ایڈجسٹ کرتے ہیں. ہاں کوئی ہیبیچول ہو تو اس کو کھینچنا بھی پڑتا ہے, کیونکہ اس سے یہی ہمدردی ہوتی ہے. ظالم کا ہاتھ روکنا ہی اس کی ہیلپ ہے, صحیح, کیا بات, ٹھیک ہے, اس کی ہیلپ ہے, یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے, وہ تباہی کے راستے پہ تھا, ٹھیک ہے. ایک بندہ چھت سے 30ویں منزل سے چھلانگ مارنے لگا آپ کے سامنے, آپ کو اسے پکڑ لینا چاہیے. آپ کہ نہیں جی یہ اس کی زندگی ہے, وہ مرضی کر رہے اپنی, ٹھیک ہے, وہ مر جائے. نہیں, میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک بار اس کو پکڑنا چاہیے, اسے گلے لگا لینا چاہیے, پیار کرنا چاہیے. ہم لوگ نفسا نفسی میں تو دیکھیں, اب تو اپنے گھروں میں بھی ہم پیار نہیں کرتے. میاں بیوی کا بھی بڑا میکینیکل سا اور مٹیریلسٹک سا ریلیشن, ٹھیک ہے. حالانکہ خاوند تو چاہیے کہ اپنی آنکھوں سے اس کو شو کرتا رہے کہ مجھے تم پہ بہت پیار ہے, ٹھیک ہے, اسے اپریشیٹ کرتا رہے, اس نے جیسا بھی پکایا ہے, جیسا بھی کھلایا ہے, جیسا بھی پکایا ہے, اس پہ اس کے امپروو کرنے کی, انہی چیزوں کو آپ بہتر کر سکتے. اگر آپ اس لیے یہ کرنا شروع کر دیں کہ اللہ نبی نے حکم دیا کسی کا دل نہ دکھاؤ, ٹھیک ہے, اور جن کو اللہ نے عزت کی ان کی عزت کرے. آپ بزرگوں کی اس لیے عزت کر رہے ہیں کہ یار اللہ نے میرے سے بڑا بنا, بڑے بہن بھائی کی, ماں باپ کی, بڑے بزرگوں کی فیملی میں, تو یہ ساری عبادت ہو جائے گی نا, دنیا داری. اپنے بچوں کو اگر آپ اچھے انسان بناتے ہیں, انہیں اللہ رسول سکھاتے ہیں, یہ ساری عبادت ہے. انہیں اللہ سے پیار سکھاتے ہیں, اللہ اور نبی کا پیار ان کے دلوں میں ڈال دیں, انہیں بتا دیں کہ انہوں نے تو ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے ہیں. جیسے کوئی بھی کمپنی اپنا بہترین موبائل یا گاڑی بھی دیتی ہے, اس کے ساتھ پورا مینول ہوتا ہے کہ یار یہ کرو نہ کرو. وہ گاڑی کا ہی فائدہ ہوتا ہے, کمپنی کا تو پیسے لے لیے باہر میں جائے, آپ اس گاڑی کو چھت سے گرا دیں جا کے, ان کا کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ موبائل کو پانی کی بالٹی میں ڈال دیں, نہیں میں چیک کر رہا تھا یہ تیرتا ہے کہ نہیں تیرتا, ان کا کیا جاتا ہے. لیکن لکھا ہوتا ہے کہ بھائی جی پانی میں ڈالنا, یا واٹر ریسسٹنٹ ہے, واٹر پروف نہیں ہے. آپ اس کے باوجود پکڑ لیں تو لے لیں پھر بھائی. ڈاکٹر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈرنک نہیں کرنا, آپ کر رہے ہیں, اب جگر اڑ گیا ہے, ہائی اللہ ایک ہی کر دیتا, لاڈلے تو ہم اتنے ہیں نا. شراب بھی خود ہی پی ہے, جگر بھی خود اڑا لی ہے, اب بلیم بھی اللہ پہ. اللہ شراب کی تاثیر ہی بدل دیتا نا, لاڈو کھانا تو ہم بھی بہت ہے. دنیا داری چھوٹی چھوٹی باتوں, میں نے آپ کو کہا نا یہ پاکی اور صفائی میں فرق ہے. سارے ہی لوگ جو ہیں وہ ہاتھ اگر دھوئیں گے تو صاف ہو جائیں گے, ہاتھ یا برتن دھوئیں گے تو صاف ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ اللہ کے لیے دھو رہا ہے کہ اللہ نے کیا صاف برتن میں کھانا کھاؤ یا صاف ہاتھ سے, تو یہ پاکی ہے. اور یہ بات کیا بات. ڈاکٹر صاحب, ایک اسی سے ایک پرسنل کوشچن میں پوچھنا چاہوں گا کہ
9 to 5 کے جاب کے ساتھ ساتھ میرا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تعلق ہے. بیک گراؤنڈ میرا پاکستان میں میں نے تھیٹر بھی کی ہے, ٹی وی ایکٹنگ بھی کی ہے, جہاں پہ میرا پروڈکشن ہاؤس ہے. تو شارٹ فلمز اور میوزک ویڈیوز میں ڈائریکٹ کرتا رہتا ہوں. اب اس سے ریلیٹڈ جیسے آپ نے کہا کہ جو بھی ہمارا دنیاوی کام ہو اس کو ہم اگر اللہ کی نسبت سے کریں گے, اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے کریں گے تو وہ بہتر ہوگا ہمارے لیے. تو اس میں کیسا کانٹینٹ بنایا جائے, یا جس طرح پہلے اشفاق احمد صاحب کے ٹائم پہ آڈینس بھی ویسی تھی, لوگ سننا بھی چاہتے تھے, دیکھتے بھی تھے. اب آڈینس ویسا کانٹینٹ اس طرح سے فالو نہیں کرتے, یا آپ مجھے اگر گائیڈ کریں کہ کس طرح سے مجھے, کیونکہ ابھی میں نے پچھلے دنوں میں کچھ میوزک ویڈیوز بھی بنائی ہیں, ابھی بھی میں کچھ میوزک ویڈیوز کو ایڈٹ کر رہا ہوں, تو کیا وہ میرے لیے بہتر ہوگا گوئنگ فارورڈ, موونگ فارورڈ؟ آپ اس میں میسج ایک تو اپنی آپ اس میں نیت کر لینا کہ آپ نے بھلائی کے لیے کرنا ہے. صحیح. آپ کا ڈراما ہو, آپ کا گانا ہو, اس میں میسج ضرور ہو. جی. اور آپ کی نیت پہلے سے ہو کہ میرے اللہ کو شامل کر لیا کرے پہلے ہی کہ یا اللہ جی مجھے گائیڈ کرے اس میں, اور میں بتائے میں اسے کیا کروں. آپ بلیو یو می کہ آپ کے اندر سے آئیڈیاز بڑے زبردست آئے. نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے. نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں بہت زیادہ, میں نے ننگی لڑکی دکھانی ہے, یا میں نے یہ دکھانا ہے, میں نے وہ دکھانا ہے. آپ اسی 5 منٹ میں, اب تو سوشل میڈیا کی ایج ہی آ گئی ہے 1 منٹ کی ویڈیو, 50 منٹ 55 یہ ایسے کر رہے ہیں. اس میں ایسے لوگ ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے یہ زبردست کہ وہی میسج وہ 1 منٹ میں دے دیتے ہیں. ٹرکس بھی ہوتے ہیں. انکوزیٹیونیس, انسان کی نیچر کو سامنے رکھیں, اس کے اندر سسپینس انکوزیٹیونیس ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لپکتا ہے سسپینس میں کہ کیا ہے, اس سے آگے کیا ہے. وہ آپ کا میسج جو ہو اس میں آپ اینڈ پہ ریزلٹ اس کا ایک پازیٹیو میسج ہو, پازیٹیو اپروچ, پازیٹیو تھاٹ پروسیس ہو, اچھائی کا پیغام, اور بے غرض پیار کا ہو. ٹھیک ہے جی. اس میں جیسے اگلے دن میں ایک گانا نور جہاں کا میں بتا رہا تھا کسی پروگرام میں بھی کہ عموماً ہم سنتے ہیں ہجر کے گانے یا بے وفائی کے گانے. یہ بریک اپ ہو گیا, دونوں پارٹیز ایک دوسرے سے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں, گانے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ تو ہے ہی لانتی سے, اور پہلے پتا سی, اور whatever. وہ بڑی زبردست غزل تھی کسی کی, میرے کسی پروگرام میں نے سنائی بھی ہے کہ جو نہ مل سکے وہی بے وفا, بڑی عجیب سی بات ہے. کیا بات. اس کو سنیے گا, ان کا یہ سارا کا سارا اسپرچل کلام ہے. تو غزل ہے, کسی میں کلام دیکھ نہیں سکا کس کا کلام ہے. تو یہ کبھی کس کو میں نے سنوائی تھی, جواب دیا تھا, مجھے بابا جی سے چھیڑتے تھے کہ وہ چلے گئے, آپ بہت ہو گئے, اب تم مجھے پیر مان. تو پھر میں نے انہیں یہ سنوایا تھا, ٹھیک ہے, دے بیک 10 years میں 15 years. تو اس میں میسج ہے, وہ چلے گا. باقی وائرل ہو جانا, مشہور ہو جانا, اس میں پیسہ آ جانا, وہ تو آپ کو پتا ہے پورنو موویز بھی مشہور ہو جاتی ہیں, بڑی بڑی فضول چیزیں بھی وائرل ہو جاتی ہیں, پیسہ بھی آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ کا, میں نے پھر وہی کہا کہ اگر آپ کا مقصد جو ہے وہ برکت اور پاکی ہے تو آپ کی نیت پاک ہو. پاک صرف اللہ کی ذات ہے. وہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو, لیکن اس میں وہ لگے نا ریلیجس ٹچ, ہاں ایتھیکل ٹچ چاہیے, یہ قوم ایتھکس کو لے لے گی. جی ٹھیک ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے جیسچرز ہوں گے, اس کو آپ دکھا سکتے ہیں. آپ بہت زیادہ ملکوبہ نہ بنائیں, اگر چھوٹی ویڈیو بنانی ہے اس میں چاہے ایک ہی میسج ہو, لیکن میسج اسٹرانگ ہو. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. ساتھ اس کے ٹھیک ہے آپ کا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے, اگر اس میں لڑکی کا ڈانس دکھانا ہے یا گانا ہی دکھانا ہے وہ ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہے جیسے بھی ہے, وہ بھی ڈیسنٹ وے سے ہو سکتا ہے. لازمی تو نہیں کہ وہ, مجھے ابھی یہ بیگم صاحب میری دکھا رہی تھی, میرے فون ان کے پاس تھا, وہ گوگل کے اوپر کوئی فیشن شو کی پیرس کا یا پتہ نہیں کہاں کا, وہ خواتین نے سلیو اور وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے اینٹی ریلیجن وہ کیا کپڑے تھے, they were all exposed, topless تھی. وہ مجھے ہی کہہ رہی تھی کہ کیا لباس ہے اور یہ کون پہنتے ہیں, اور وہ مطلب لیکن لوگ پہنتے ہیں جینٹری کلاس. انسان جو ہے نا وہ یونیک نظر آنے کے لیے کارٹون بنی جا رہا ہے. صحیح, بالکل صحیح, صحیح جی. لیکن آپ ابھی بھی ڈیسنسی کو پروموٹ کر سکتے ہیں. جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. یہ
تو آپ نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا اور میں ڈیفینیٹلی اس کو فیوچر میں یوٹیلائز کروں گا. اللہ آپ کو بھی اور ناصر ہو. مجھے بھی اب اجازت دے, یہ بس ہو گئی کلام اچھا, میں آ رہے. ایک لاسٹ ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہوں گا جی جی کہ آپ اگر کائنڈلی دعا کروا دیں ہمارے ہاں جی ہاں جی. ویورز دعا کے لیے, دیکھیں گے دعا پلیز. سب لوگوں نے ویسے کرنی تو خود ہی ہے, طریقہ میں کر دیتا ہوں, ایک بار میرے ساتھ کر لیں, جو بھی سے دیکھ رہے ہوں گے. جی آدھا گلاس پانی لے لیں اپنے ہاتھ میں, کیونکہ ہمیں ریکارڈنگ لگانی ہے, تو پانی آدھا گلاس ہاتھ میں لے لیں, آنکھیں بند کر لیں. اندر اپنے سانسوں کو محسوس کریں, اپنے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں. آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے, گاڈ آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کے اندر ہے, اور وہ آپ کے خیال بھی سن رہا ہے. اپنے خیال میں اس سے جتنے پیار سے اپنا دل پاک کر لیں, صاف کر لیں. اللہ کی خاطر سب کو آج یہاں بیٹھے معاف کر دیں. اللہ کو اپنے دل میں ہی کہہ دیں کہ میں نے آپ کی ساری مخلوق کو معاف کیا, اور جو مجھے معاف نہیں کر رہے انہیں بھی معافی دے دیں, مجھے ان سے معافی لے دیں, میری نیکیاں دیں گے. اب اپنے گناہوں سمیت اللہ جی کے آگے چلے جائیں. جسٹ فیل ہم. آپ جتنے بھی گندے بندے ہیں, آپ جتنے بھی پریشان ہیں, آپ دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے مرضی پریشان ہیں, آپ اپنے اللہ کی طرف دھیان کریں. ایک لمحے کو اسے اپنے اندر محسوس کریں. اللہ کا دھیان آپ کی طرف ہے, ہم غافل ہوتے ہیں. جب آپ کا دھیان ادھر ہو جائے, جتنے شدید پیار سے اپنے دل میں زبان ہلائے بغیر, ہونٹ ہلائے بغیر, اپنے دل میں صرف 3 ٹائمز اس کو آواز دیں, بہت پیار سے, جتنے پیار سے امی کو بلاتے ہیں, ماں کو بلاتے ہو, یا بچے کو بلاتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. پیار سے اپنے دل میں 3 بار اس کو آواز دیں. آنکھیں بند رکھیں, اور پانی بھی 3 سانسوں میں پی جائیں. پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھول لیں. شفا مل جانے پر رہا ہے. جو لوگ سورہ رحمان نہیں سن سکتے, اگر ان کے پاس کوئی گیجٹ ہی نہیں ہے ان کے علاقے میں, دنیا کی کسی ایسی جگہ پہ ہے, وہ صرف پانی 3 بار اللہ کہہ کے پی لیں گے, انہیں جواب مل جائے گا. پیار سے 3 بار اللہ کہے, آنکھیں باندھی رکھیں, جو مرضی دعا ہے وہ بھی مانگ لیں, چاہے آپ نے مانگنی ہے, ویسے اسے پتہ ہے آپ کیوں پکار رہے ہیں اسے. آنکھیں بند رکھیں اور پانی پی جائیں. پانی ختم ہو جائے تو آنکھیں کھول. اس طرح زیادہ بڑا مسئلہ ہے تو سورہ رحمان صبح دوپہر شام 7 دن سننی ہے, اور بار بار میں پانی بھی پینا ہے. 8ویں دن سے پانی ایسے ہی پیتے رہے, یہ عادت بنا لیں, دن میں 3 بار. اور زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کا بھلا کرنا شروع کر دیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ میتھڈ بتانا شروع کر دیں, لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیں. کسی بھی مسئلے کے لیے جو آپ کی بات سننے پہ تیار ہے, زبردستی کسی کو فورس نہ کریں, نہ کسی سے آرگیومنٹ میں جائیں, کیونکہ آپ نے صرف بتانا ہے, منانا نہیں ہے. وہ جی خود کر لے گا. تو یہ تن بیتی ہے, یہ ہڈ بیتی ہے, یہ جن بیتی نہیں ہے. جی لیکن آپ اپنا ایکسپیرینس ضرور اسے بتائیں کہ میں تو اس طرح مصیبت میں پھنسا ہوا تھا, جیسے میں پھنسا ہوا تھا, اللہ کریم نے مجھے نکال دیا. آج 20 سال ہو گئے ہیں. 2005 میں نے ٹیسٹ کرائے تھے, لیور نیگیٹو. سعودیہ چلا گیا, وہاں 2-3 بار ٹیسٹ ہوئے نیگیٹو. تو اس کے بعد پاکستان واپس آیا 2008 میں, جاب پاکستانی جوائن کی, تو یہاں بھی ٹیسٹ ہوئے پھر نیگیٹو. آج تک میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اللہ کریم بہت پیار ہے, اور وہ بہت پیارا ہے, بہت سونا ہے. اور اسے کیا ملے گا آپ کو سزائیں دے کے, یا اس میں کیا کہنا ہے. ہم ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کا نقصان, ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے, ہم ادھر ہی ایک دوسرے کا ستیہ ناش کرتے ہیں. ہمارے اپنے کانسیکوینسز ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہم ٹٹ فار ٹیٹ پہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم برائی کا بدلہ بھلائی سے دے ہی نہیں رہے. ہم کوشش تو کریں. تو میرا خیال ہے کہ
ایک نیا دن طلوع ہوتا ہے آپ کے اندر سے. آپ اپنے اللہ سے دوستی کریں, وہ تو تڑپ رہا ہے, انتظار کر رہا ہے. اللہ آپ سے مناسب. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر محمد جاوید صاحب, آپ نے ٹائم دیا. اللہ آپ کو اس کا اجر دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح جو پیغام ہے اس پہ عمل بھی کریں اور پیار محبت بانٹیں اپنے ارد گرد تمام لوگوں میں, دوستوں میں, احباب میں. اور اگر آپ ہمیں ٹائم دیں گے دوبارہ تو ہم چاہیں گے کہ آپ کو ہم پھر سے دعوت دیں ہمارے ریڈیو شو میں. تھینک یو سو مچ. میں بہت بہت شکر ہوں آپ کا. تھینک یو ڈاکٹر جاوید صاحب, تھینک یو. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی یہ تھے ڈاکٹر محمد جاوید صاحب. بہت ہی دلچسپ گفتگو رہی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے پرسنلی, اور امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی آج کا سیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آپ کے اور کوئی کوشچنز ہوں, کوئی بھی ریکویسٹ ہو تو کائنڈلی آپ ہمیں ڈائریکٹلی میسج کر سکتے ہیں ریڈیو دوستی کے پیج پہ. میرے پاس اور کچھ کہنے کو الفاظ نہیں ہے, بس سب عشق ہے, سب پیار ہے, سب محبت ہے, اور اپنے آس پاس پیار محبت بانٹیں اور بس عشق ہو جائے. جزاک اللہ. علم القرآن خلق الإنسان علمه